کتاب الاشربہ الاشربۃ المحرمۃ اربعہ الخمر وهي عصير العنب اذا غلا واشتد وقذف بالزبد والعصير اذا طبخ حتى ذهب اقل من ثلثيه ونقيع التمر ونقيع الزبيب اذا غلا واشتد ونبيذ التمر والزبيب اذا طبخ كل واحد منهما ادنى طبخة حلال. اشربہ جمع ہے شراب کی. اشربہ جمع ہے شراب کی اور عربی زبان میں شراب ہر پینے والی چیز کو کہا جاتا ہے. شراب ہر وہ چیز جسے پیا جائے وہ شراب کہلاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو پھلوں کے رس کو وہ کہتے ہیں بھائی شراب الفواکہ. اور اصطلاح شریعت میں ہر وہ چیز جس کا پینا حرام ہو اور وہ نشہ آور ہو تو کہتے ہیں بھائی الاشربۃ المحرمۃ اربعۃ، حرام شرابیں 4 ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کا پینا حرام ہے وہ 4 ہیں بھائی. الخمر، پہلی کیا ہے؟ خمر، یعنی جسے ہم اردو میں شراب کہتے ہیں. یہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہی عصیر العنب، یہ انگور کا رس ہے. اذا غلا، جب یہ کھولنے لگے، جوش مارے. واشتد، اور تیز ہو جائے. وقذف بالزبد، قذف کا معنی پھینکنا، زبد کہتے ہیں جھاگ کو، اور جھاگ پھینکے یعنی جھاگ دینے لگے بھائی. 4 حرام شرابوں میں سے پہلی کیا ہے؟ خمر ہے، شراب ہے. وہی عصیر العنب، یہ انگور کا رس ہے. اذا غلا، جب وہ جوش مارے. واشتد، اور تیز ہو جائے. وقذف بالزبد، اور جھاگ پھینکنے لگے، جھاگ دے بھائی. تو عربوں کا مخصوص طریقہ تھا بھائی، انگور کے رس سے شراب بناتے تھے کہ انگور کے رس کو نکال کر اس کو زمین وغیرہ میں دبا دیتے تھے یا کوئی اور طریقہ اختیار کرتے. کچھ عرصے کے بعد پھر وہ اس میں خود بخود ابال آتے، جوش آتا اور تیز ہو جاتا اور جھاگ دینے لگتا بھائی. یہ خمر کہلاتا بھائی، خمر شراب بھائی. اور شراب کا پینا حرام ہے، 1 قطرہ بھی حرام ہے. 4 شرابیں حرام ہیں، ان میں سے یاد رکھیے سب سے سخت حرمت خمر کی ہے، یعنی شراب کی ہے. اس کا 1 قطرہ بھی کسی نے پیا تو اس پر حد آئے گی بھائی، اسے حد لگائی جائے گی. اس میں نشہ ہونا ضروری نہیں، جبکہ باقی 3 جو ہیں 3 شرابیں، ان میں نشہ ہوگا. نشہ چڑھ جائے تو حد آئے گی، نشہ نہیں چڑھا تو حد بھی نہیں. تو یہ جب جوش مارے، تیز ہو جائے اور جھاگ پھینکے. آج کل اس کو سمجھنا آسان ہے بھائی. بوتل آپ دیکھتے ہیں بھائی، بوتل، اگر بوتل میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں تو وہ بڑی تیزی سے اس میں سے جھاگ نکلتی ہے بھائی. سمجھ میں؟ اسی طرح، اور بوتل خوب ٹھنڈی ہو تو بڑی تیز لگتی ہے زبان پر بھائی. تو یہ معنی ہے بھائی کہ جب جوش مارے یعنی اس میں ابال آتے ہیں، جوش اور تیز ہو جاتی ہے، وہ رس تیز ہو جاتا ہے انگور کا اور جھاگ دینے لگتا ہے، یہ شراب ہے مولانا. تو اس میں دیکھو، اس کو پکایا نہیں گیا، بغیر پکائے اس میں جوش آتا ہے اور جھاگ آتی ہے بھائی. والعصیر، دوسری شراب جو حرام ہے وہ عصیر ہے، انگور کا رس. اذا طبخ،
جب اسے پکایا جائے حتی ذہب اقل من ثلثیہ، یہاں تک کہ چلا جائے اس کا 2/3 سے کم، 2/3 سے کم اس کا چلا جائے، یعنی خشک ہو جائے۔ بھئی آپ آگ پر چیز پکاتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ خشک ہوتی چلی جاتی ہے، تو انگور کے رس کو آگ پر پکایا جائے، اتنا پکائیں کہ وہ کافی کم ہو جائے، لیکن 2/3 جتنا کم نہ ہو۔ مثلا 3 سیر پکا رہے ہیں تو کتنا، یہ 3 لیٹر پکا رہے ہیں تو خشک ہوتے ہوتے 1 یا 1.5 لیٹر خشک ہو گیا، سمجھ میں آیا؟ تو 2 حصے ابھی خشک نہیں ہوئے، 2 حصے خشک ہو جائیں، صرف 1 حصہ رہ جائے تو وہ آگے حکم اس کا آئے گا کہ وہ حلال ہے۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی وہ حلال ہے۔ ہاں 2/3 سے کم خشک ہوا ہے۔ وَنَقِعُ التَّمْرِ وَنَقِعُ الزَّبِيبِ، اور تیسری اور چوتھی حرام شراب جو ہے وہ نقیع التمر ہے اور نقیع الزبیب ہے۔ نقیع التمر اسے کہتے ہیں کہ کھجوروں کو پانی میں ڈال دیا جاتا اور پھر وہ کچھ عرصہ پڑی رہتی، تو پھر پہلے پانی میٹھا ہوا، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی جوش آتا ہے، وہ تیز ہو جاتی ہے اور نشاور ہو جاتی ہے، یہ نقیع تمر ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ نقیع تمر۔ اسی طرح نقیع زبیب ہے، زبیب کشمش کو کہتے ہیں۔ بھائی یہ خشک انگور جو ہیں تو ان کو پانی میں ڈال دیا، کچھ عرصہ پڑے رہے تو پھر ان میں بھی جوش آتا ہے اور تیز ہو جاتا ہے، یہ نقیع الزبیب کہلاتا ہے۔ بھائی تو کہتے ہیں وَنَقِعُ التَّمْرِ وَنَقِعُ الزَّبِيبِ اِذَا غَلَا وَاشْتَدَّ، اور نقیع تمر ہے اور نقیع الزبیب ہے جب یہ اذا غلا، جب یہ جوش ماریں، واشتد اور تیز ہو جائیں۔ یہ 4 شرابیں حرام ہوئیں۔ بھائی 4 چیزیں۔ وَنَبِيذُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ اِذَا طُبِخَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَدْنَىٰ طَبْخَةٍ حَلَالٌ، جبکہ نبیذ تمر اور نبیذ زبیب، وہی بھائی تمر کو پانی میں ڈال دیا یا کشمش کو پانی میں ڈال دیا، یہ اور اس سے پانی میٹھا ہو گیا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ نبیذ کہلاتا ہے، پانی میٹھا ہو گیا۔ تو یہ جو نبیذ تمر اور نبیذ زبیب ہے، اس کو جب ان میں سے ہر ایک کو پکا لیا جائے، اذا طبخ كل واحد منهما، جب ان میں سے ہر ایک کو پکا لیا جائے، ادنا طبخۃ، تھوڑا سا پکانا، یعنی تھوڑا سا پکایا جائے، تو یہ حلال، یہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور اوپر دیکھیے ذرا جو آیا اوپر، والعصیر اذا طبخ حتى ذهب اقل من ثلثیہ، یہ جو عصیر جس کو پکایا گیا ہے یہاں تک کہ 2/3 سے کم یہ خشک ہو گیا، یہ حرام ہے۔ اور اس کو نیچے بین السطور لکھا ہوگا وَيُسَمَّى الطِّلَاء، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طلاء کہتے ہیں۔ اور اسی طرح نقیع تمر کے نیچے لکھا ہوگا وَيُسَمَّى السَّكَر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکر کہتے ہیں، سین اور کاف دونوں پر فتحہ ہے۔ تو 4 حرام شرابیں کون کون سی ہوئیں؟ خمر ہے، عصیر کون سا، کیا نام ہے جس کا؟ طلاء۔ تیسرے نمبر پر نقیع تمر جس کو کیا کہتے ہیں؟ سکر۔ اور چوتھی نقیع زبیب۔ بھائی یہ 4 حرام ہیں۔ اور نبیذ تمر اور نبیذ زبیب جب ان کو تھوڑا سا پکا لیا جائے تو یہ حلال ہے، جبکہ پہلے جو تھا نقیع تمر اور نقیع زبیب وہ بغیر پکائی ان جوش آیا اور تیز ہو گئی۔ وَإِنِ اشْتَدَّ، اگرچہ وہ تیز ہو جائے، اس کا تعلق ماقبل کے جملے سے ہے کہ نبیذ تمر اور نبیذ زبیب جب ان کو تھوڑا سا پکا لیا جائے تو یہ حلال ہے۔ وَإِنِ اشْتَدَّ، اگرچہ یہ تیز ہو جائیں۔ اذا شرب منہ،
اذا شرب منه ما يغلب على ظنه انه لا يسكره، جب پی لیا اس میں سے ما اتنی مقدار، ما سے کیا مراد ہے؟ مقدار، جب پی لیا اس میں سے ما اتنی مقدار، یغلب علی ظنہ کہ غالب ہے اس کا گمان، انہ لا یسکرہ کہ یہ اس کو مدہوش نہیں کرے گی، اسے نشہ نہیں چڑھے گا، من غیر لہو ولا طرب، بغیر لہو و لعب کے، ولا طرب اور بغیر مستی کے۔ بھئی آپ کو بتلایا انہوں نے کہ نبیذ تمر اور نبیذ زبیب جو ہے ان کو جب تھوڑا سا پکا لیا جائے تو یہ حلال ہیں، اگرچہ یہ تیز ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ اور کتنی حلال ہیں؟ کہتے ہیں اتنی مقدار کہ جس سے اس کا غالب گمان یہ ہے کہ اتنی مقدار پینے سے نشہ نہیں چڑھے گا، بھائی نشہ نہیں چڑھے گا۔ مثلا ایک پیالہ پیتا ہے تو نشہ نہیں چڑھتا، دو پیے گا تو کیا ہو جائے گا اس سے؟ نشہ۔ تو ایک پیالے کی مقدار معلوم ہوا وہ حلال ہے، لیکن پھر اس کے اندر بھی شرط ہے کہ وہ بطور لہو و لعب اور مستی کے طور پر نہیں پیتا، بلکہ صرف قوت حاصل کرنے کے لیے پیتا ہے، یا بطور دوا کے، قوت تاکہ حاصل ہو جائے، میں اچھی طرح عبادت کمزور ہو گیا تو اس سے قوت آئے گی، اللہ کی عبادت میں مجھے کیا ہوگی؟ آسانی ہو جائے گی۔ تو عبادت کی میں قوت کی نیت سے پیتا ہے یا دوا کے طور پر پیتا ہے، پھر تو یہ جائز ہے اتنی مقدار جس سے نشہ نہ ہوتا ہو۔ اور اگر مستی کے طور پر پیتا ہے تو پھر یہ بھی حلال نہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَلَا بَأْسَ بِالْخَلِيطَيْنِ، اور کوئی حرج نہیں ہے خلیطین کے اندر۔ خلیطین بھئی آپ کے حاشیے میں تعریف دی ہوئی ہے، نشان بس لگا لیجئے۔ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَن نَقِيعِ التَّمْرِ وَنَقِيعِ الزَّبِيبِ يُخْلَطَانِ فَيُطْبَخُ بَعْدَ ذَلِكَ أَدْنَى طَبْخَةٍ فَيُتْرَكُ حَتَّى يَغْلِيَ وَيَشْتَدَّ۔ وہ نقیع تمر اور نقیع زبیب جو ہیں کہ ان کو ملا لیا جائے، اس کے بعد ان کو تھوڑا سا پکا لیا جائے، پھر ان کو چھوڑ دیا جائے کچھ عرصے کے لیے، یہاں تک کہ ان میں جوش آ جائے اور تیز ہو جائیں۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ نقیع تمر اور نقیع زبیب دونوں کو ملایا، اور ملا کر پھر کیا کیا؟ ان کو پکا لیا، پھر اس کے بعد کچھ عرصہ پڑی رہی، جب پھر کچھ جوش آیا اور یہ تیز ہو گئی، یہ خلیطین ہے، اس میں کوئی کہتے ہیں حرج نہیں بھائی۔ وَنَبِيذُ الْعَسْلِ وَالتِّينِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ حلال، اور شہد کی نبیذ بھائی، شہد پانی میں ملایا، وَالتِّينِ اور انجیر کی نبیذ، وَالْحِنْطَةِ اور گندم کی نبیذ، والشعیری اور جو کی نبیذ، والذرۃ یہ را مخفف ہے مشدد نہیں ہے، والذرۃ اور مکئی کی نبیذ بھائی، مکئی جوار بھائی، اس کو ذرۃن کہتے ہیں عربی میں، ذرۃن را مخفف ہے بھائی۔ ان سب کی نبیذ حلال ہے، وَإِن لَّمْ يُطْبَخ اگرچہ ان کو پکایا نہ جائے۔ شہد کی نبیذ، انجیر کی نبیذ، گندم کی نبیذ، جو کی نبیذ اور مکئی کی نبیذ یہ حلال ہیں، اگرچہ ان کو نہ پکایا جائے پھر بھی یہ حلال ہیں۔ وَعَصِيرُ الْعِنَبِ إِذَا طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ ثُلُثَاهُ حَلَالٌ وَإِنِ اشْتَدَّ، اور انگور کا رس جب اسے پکا لیا جائے، اتنا پکایا جائے، حتیٰ ذہب منہ ثلثاہ یہاں تک کہ اس کے 2 ثلث چلے گئے بھائی، یعنی 3 حصوں میں سے 2 حصے خشک ہو گئے، باقی کتنا رہ گیا؟ 1 حصہ، تو یہ حلال ہے۔ وَإِنِ اشْتَدَّ اگرچہ تیز ہو جائے، یہ کیا ہو جائے؟ تیز ہو جائے، کیونکہ
کثرت طبخ نے اس کی گویا کہ ماہیت ہی بدل دی، اتنا زیادہ پکا لیا گویا کہ یہ اور ایک نئی چیز بن گئی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ کوئی نئی چیز بن گئی، تو یہ وہ تیلا نہ رہا، تیلا تو حرام تھا لیکن اس میں 2 ثلث سے کم جلتی تھی، اور اس میں 2 ثلث سے زیادہ جل کر خشک ہو گئے، 2 ثلث پہ۔ ولا باس بالانتباذ فی الدباء والحنتم والمزفت والنقیر۔ بھئی یہ کچھ برتن تھے قدیم زمانے میں جن میں شراب بنائی جاتی تھی۔ ایک دبا تھا بھئی، دبا یہ برتن کدو سے بنایا جاتا تھا بھائی، کدو سے۔ بھائی یہ یہاں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ چھوٹے چھوٹے کدو ہوتے ہیں بھائی، شلجم کے برابر ہی ہوں گے، یہ کتنے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ گھیا کدو بھائی، گھیا کدو۔ بڑا کدو دیکھا ہے آپ نے کبھی بھائی؟ جی ہاں، وہ کافی بڑا ہوتا ہے، اور یوں سمجھو یہ 1.5 لیٹر والی بوتل جتنا بھائی، یا اس سے بھی بڑا۔ اس کو کیا کر لیا جاتا تھا؟ خشک کر دیتے بھائی، خشک کر لیتے، پھر اندر سے اس کا گودا وغیرہ نکال لیتے، پھر وہ ایک برتن نما بن جاتا، بوتل نما بن جایا کرتا تھا، بڑا مضبوط باہر کا چھلکا ہوتا تھا، تو بالکل بہترین ایک بوتل بن جاتی تھی۔ اس کے اندر کیا کرتے تھے؟ وہ شراب بنایا کرتے تھے بھائی، عرب اس زمانے کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اسی طرح حنتم بھائی، حنتم یہ سبز رنگ کا مٹکا ہوتا بھائی، خاص قسم کا سبز رنگ کا مٹکا۔ اسے حنتم کہتے تھے۔ مزفت بھی ایک برتن تھا، گھڑا تھا، جس کے اندر کی طرف بھائی یہ تارکول جیسا کوئی مسالہ لگایا جاتا تھا بھائی۔ تارکول جانتے ہیں یا نہیں بھائی؟ تارکول یہ لک بھائی جس سے سڑکیں بنتی ہیں، اس قسم کا ایک مسالہ آتا تھا، وہ اس کے اندر سارا لگایا جاتا تھا، خاص طور پر شراب اس میں بنائی جاتی تھی، اس کو مزفت کہتے تھے۔ نقیر بھائی، نقیر لکڑی کو جو ہے، لکڑی کو کھود کر پیالہ نما ایک برتن بنا لیتے تھے اور اس میں پھر شراب تیار کرتے تھے۔ تو یہ سارے شراب کے برتن ہیں، ان میں شراب بنائی جاتی تھی۔ تو کیا ان برتنوں کے اندر نبیذ بنانا جائز ہے یا نبیذ نہیں بنا سکتے؟ یاد رکھیے ابتدائی اسلام کے اندر جب شراب کی حرمت کا، پہلے تو شراب حرام ہی نہیں تھی، آہستہ آہستہ اس کی حرمت آئی، اور جب شراب کی حرمت آئی تو تاکہ خوب اچھی طرح لوگوں کے دلوں سے یہ نکل جائے تو حکم میں بڑی سختی آئی، یہاں تک کہ شراب جن مٹکوں میں بنائی جاتی تھی ان مٹکوں اور برتنوں کو استعمال کرنے سے بھی روک دیا گیا تاکہ لوگوں کی طبیعت اس سے خوب متنفر ہو جائے اچھی طرح۔ تو ان برتنوں کو اور وہ مشکیزیں جن میں شراب ہوتی تھی ان کو بھی پھاڑ دیا گیا، کسی کو اس برتن کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی بھائی جن میں شرابیں پڑی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو پھر جب وہ لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی اچھی طرح تو پھر اس کے بعد بھائی وہ شدت میں کمی آ گئی، اور کہ اب ان برتنوں کو استعمال کرنا درست ہے مولانا۔ ہاں اگر اس میں شراب کے اثرات ہیں پھر تو جائز نہیں، لیکن اگر شراب کے اثرات کوئی نہیں پھر ان کو استعمال کرنا درست ہے، عام برتنوں کی طرح ہے بھائی۔ تو اسی لیے صاحب قدوری بھی اب یہی بات بتلا رہے ہیں، ولا باس بالانتباذ، اور کوئی حرج نہیں ہے نبیذ بنانے میں۔ انتباذ کا کیا معنی؟ نبیذ بنانا۔ اور کوئی حرج نہیں ہے نبیذ بنانے میں دبا کے اندر بھائی وہ جو برتن کدو سے بنایا گیا ہے، والحنتمی، اور وہ جو سبز گھڑا ہے، والمزفتی، اور وہ گھڑا جس میں زفت لگایا گیا ہے اندر بھائی مسالہ، والنقیر، اور وہ کھدی ہوئی لکڑی جو ہے،
وَإِذَا تَخَلَّلَتِ الْخَمْرُ حَلَّتْ سَوَاءٌ صَارَتْ بِنَفْسِهَا خَلًّا أَوْ بِشَيْءٍ طُرِحَ فِيهَا۔ بھئی شراب کو کہتے ہیں اگر دھوپ میں کچھ عرصہ رکھ دیا جائے تو وہ سرکے میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہ اسی طرح شراب کے اندر اگر نمک وغیرہ ڈال دیا جائے تو بھی وہ کچھ عرصے میں پھر سرکے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے جب تک وہ شراب ہے وہ حرام ہے ایک قطرہ پینا بھی، لیکن جب اس سے سرکہ بن گیا اب سرکے کا استعمال تو جائز ہے، اب وہ نشہ وغیرہ ختم ہو گیا اس میں تو یہ بھی حلال ہو جائے گا، اس سرکے کو استعمال میں لانا جائز ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا تَخَلَّلَتِ الْخَمْرُ حَلَّتْ، جب سرکہ بن جائے شراب حلت تو وہ حلال ہو گئی، سواء صارت بنفسها خلا، برابر ہے کہ چاہے وہ خود سرکہ بن گئی ہو، او بشیء، یہ کسی ایسی چیز کے ذریعے طرح فیہا جو اس میں ڈالی گئی ہے، یا کوئی ایسی چیز جو اس میں ڈالی گئی اس سے سرکہ بنی، چاہے خود سرکہ بنے چاہے کوئی چیز ڈالنے سے سرکہ بن جائے اس کو وہ حلال ہو گئی بھائی۔ ولا یکرہ تخلیلها، اور مکروہ بھی نہیں ہے اس کو سرکہ بنانا بھائی، اس کا سرکہ بنانا مکروہ بھی نہیں، بالکل حلال ہے ہر لحاظ سے بھائی۔ کتاب الصید والذبائح، صید شکار کو کہتے ہیں بھائی، یہ کتاب ہے شکار اور ذبیحوں کے بیان میں۔ یجوز الاصطیاد بالکلب المعلم والفہد والبازی وسائر الجوارح المعلمہ، جائز ہے شکار کرنا کتے کے ذریعے المعلم، وہ کتا جو تعلیم دیا گیا ہو یعنی تربیت یافتہ ہو بھائی، تربیت یافتہ۔ یجوز الاصطیاد بالکلب المعلم، جائز ہے شکار کرنا تربیت یافتہ کتے کے ذریعے، والفہد، اور فہد چیتا یا تیندوا بھائی، چیتے کے ذریعے لیکن کون سا ہو یہ بھی تربیت یافتہ ہو، والبازی، اور عقاب بھائی، عقاب باز جس کو کہتے ہیں آپ، وسائر الجوارح، جوارح جمع ہے جارحہ کی، یہ شکار کرنے والے جانور کو کہا جاتا ہے، جو جانور یا پرندے شکار کرتے ہیں بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ جارح۔ تو عقاب کے ذریعے بھی شکار جائز ہے، وسائر الجوارح، اور تمام شکار کرنے والے جانوروں کے ذریعے، المعلمتی، جو کہ تربیت یافتہ ہوں بھائی۔ بھائی تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے بھائی، کوئی انسان شکار کرتا ہے تو کتے کے ذریعے کرتا ہے یا چیتے کے ذریعے یا عقاب کے ذریعے، تو اس جانور یا پرندے کا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے بھائی، تربیت یافتہ ہوگا تو اس کا شکار حلال ہے، ورنہ وہ چیز جو شکار کر کے لایا وہ حلال نہیں ہے اگر تربیت یافتہ نہیں ہے۔ اب تربیت یافتہ اور کسے کہیں گے اور غیر تربیت یافتہ کسے کہیں گے، صاحب خدوری خود بتلا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کتے کا تربیت یافتہ ہونا یہ ہے کہ وہ 3 مرتبہ شکار کو پکڑ کر لے آئے اور اس کو نہ کھائے بھائی، 3 مرتبہ بھائی، کھاتا نہیں ہے، پکڑ کر مالک کے پاس لے آتا ہے بھائی، یہ اس کے تربیت یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ وجہ یہ کہ اس کی عادت ہے یہ کھانے والی چیز لے کر انسان سے دور بھاگتا ہے، اور جب یہ لے کر آ رہا ہے انسان کے پاس معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ تربیت یافتہ ہے۔ یہ ہے کتے کا تربیت یافتہ ہونا۔ اور عقاب کا تربیت یافتہ ہونا یہ ہے کہ اسے جب مالک بلائے تو یہ اس کے پاس آ جائے، معلوم ہوا یہ تربیت یافتہ ہے، کیونکہ عقاب وغیرہ انسانوں کو دیکھ کر دور جاتے ہیں تو اس کا واپس آنا کس چیز کی علامت ہے؟ تربیت یافتہ ہونے۔ ضابطہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ کہتے ہیں وَتَعْلِيمُ الْقَلْبِ، اور کتے کا تربیت یافتہ ہونا وہ یہ ہے کہ أَن يَتْرُكَ الْأَكْلَ 3 مرات، کہ وہ چھوڑ دے کھانے کو 3 مرتبہ،
وتعلیم البازی ان یرجع اذا دعوتہ، اور عقاب کی تربیت یافتہ ہونا وہ یہ ہے کہ وہ لوٹ آئے اذا دعوتہ، جب آپ اس کو پکاریں۔ اب یاد رکھیے، یہ جو جانور کے ذریعے یا پرندے کے ذریعے ہم شکار کر رہے ہیں، اور وہ شکار کرتا ہے اور شکار کو زخمی کر دیتا ہے اور شکار مر جاتا ہے، اب اس مرے ہوئے جانور کو اٹھا کر مالک کے پاس لے آیا، تو یاد رکھیے اگرچہ وہ مر چکا ہے لیکن پھر بھی حلال ہے اس کا کھانا۔ اس کا کھانا کیا ہے؟ حلال ہے۔ بھئی کیوں حلال ہے؟ وہ تو مر چکا ہے۔ وجہ یہ مولانا کہ یہ بھی ذبح ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ذبح۔ یاد رکھیے بھئی ذبح دو قسم پر ہے، ایک ذبح اختیاری ہے، ایک ذبح اضطراری ہے۔ ذبح کتنی قسم پر؟ دو قسم پر، ایک ذبح اختیاری ہے، ایک ذبح اضطراری ہے۔ ذبح اختیاری تو آپ جانتے ہیں بھئی، آپ نے مرغی کو، بکری کو، گائے بیل وغیرہ کو ذبح کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ چھری کے ذریعے گردن پر ذبح کرتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں بھئی، قبلہ رخ لٹا کر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ذبح اختیاری۔ بھئی آپ کا اختیار تھا، آپ اس پر قادر تھے کہ کیا کریں؟ اس جانور کو ذبح کر دیں۔ لیکن جب جانور بے قابو ہو جائے، وحشی ہو جائے، کسی طرح قابو میں نہیں آ رہا، تو پھر ذبح اضطراری بھی جائز ہے بھئی۔ اضطرار مجبوری کو، وہی سمجھ میں آیا، مجبوری کے حالت میں۔ اور اس کا پھر کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں مثلا کوئی گائے بیل ہے، وہ وحشی ہو گیا، کسی طرح قابو میں ہی نہیں آ رہا، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں بھائی اس کو دور سے چھری، نیزہ وغیرہ یا کوئی چیز مار دو۔ قریب تو وہ کسی کو آنے نہیں دے رہا، دور سے کیا کرو؟ چھری وغیرہ، نیزہ مار دو، وہ زخمی ہو جائے، خون نکلے اور وہ مر گیا، وہ جانور مر گیا تو حلال ہے، کیونکہ یہ ذبح اضطراری ہے۔ آپ نے زخمی کیا یا نہیں کیا؟ خون نکل آیا اس کا بھائی، اور وہ خون پھر نکلنے سے کیا ہوا؟ وہ جانور ہلاک ہو گیا، تو یہ بھی ذبح ہے۔ لیکن یہاں ضروری ہے بھائی، پھینکتے ہوئے کیا کہیں گے آپ؟ جیسے ذبح اختیاری کے اندر اللہ کا نام لیتے تھے، یہاں بھی کیا کریں گے؟ اللہ کا نام لیں گے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بھی ذبح ہے، البتہ یہ اضطراری ذبح ہے، مجبوری کی حالت میں۔ اور ایک کیا تھی؟ اختیاری کے اپنے جانور اپنے قابو میں ہے، تو وہاں تو جو طریقہ ذکر ہے، مسنون طریقہ، اس کو قبلہ رخ لٹایا جائے، اللہ کا نام لیا جائے ذبح کرتے ہوئے۔ تو یہ جو شکار کرتے ہیں کسی جانور کے لیے یا تیر کمان کے لیے، یہ شکار میں یہ جو ہم جانور کو بھیجتے ہیں، یہ جانور بھی ہمارے لیے آلہ ہے، آلہ جارحہ۔ جیسے چھری، بھائی جانور کو ذبح کرنا ہو، بھائی کو کس آلے کے ذریعے کرتے ہیں؟ چھری۔ جیسے چھری آلہ ہے ذبح کرنے کا، تو یہ جو شکار تھا، بھائی شکار آپ کے قابو میں آتا ہے ویسے؟ نہیں۔ اب وہاں ذبح اضطراری جائز ہے، اور ذبح اضطراری پھر کس کے ذریعے ہوگی؟ کہ تیر کے ذریعے مارا، اللہ کا نام لے کر تیر چلاؤ۔ یہ جیسے چھری آپ کے ہاتھ میں تھی، آلہ تھا ذبح کا، اب یہ تیر ہے آپ کا آلہ ذبح کا۔ تو چھری چلاتے ہوئے جیسے اللہ کا نام لینا ضروری تھا، تیر چلاتے ہوئے بھی اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اور اسی طرح چھری کی طرح یہ جانور اور پرندہ بھی ہے، یہ بھی آپ کے لیے آلے کا کام کر رہا ہے۔ آگے جس جانور کو یہ پکڑتا ہے، شکار کرتا ہے، پھر اسے زخمی کر دیا اور اس سے اتنا خون نکلا کہ وہ جانور مر گیا، تو بھائی ذبح اضطراری پائی گئی، لہذا وہ جانور حلال ہے، بشرطے کہ اس کتے کو یا اس عقاب کو چھوڑتے وقت آپ نے اللہ کا نام لیا ہو۔ جیسے ذبح اختیاری کے وقت میں اللہ کا نام لینا ضروری، ورنہ جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ یہاں بھی یہ آپ کے لیے چھری کی طرح آلے والا کام کر رہے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟
تو ان کو بھی چھوڑتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری. تو جب اللہ کا نام لے کر کتے کو شکار پر چھوڑ دیا اور کتا گیا اور اس نے شکار کو خوب زخمی کر دیا اور پھر اٹھا کر لے آیا، لیکن جب تک مالک کے پاس اس نے پہنچایا یا مالک شکار تک پہنچا تو وہ شکار ہلاک ہو چکا تھا، تو کہتے ہیں اس کا کھانا جائز ہے کیونکہ ذبح اضطراری پائی گئی. ذبح میں کیا ہوتا ہے؟ جانور کا خون بہایا جاتا ہے. اس میں بھی کیا ہوا؟ جانور کا خون بہا ہے. اور اس میں کیا تھا؟ چھری چلاتے وقت کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ کا نام لیا جاتا ہے. تو یہاں بھی کیا کیا گیا؟ کتے کو یا عقاب کو بھیجتے وقت اللہ کا نام لیا گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ ذبح اضطراری ہے. تو جو ذبح اختیاری کے اندر شرائط تھیں وہی شرائط یہاں پوری ہوں گی تو جانور وہ شکار حلال ہوگا. اگر وہ شرطیں پوری نہیں تو شکار بھی حلال نہیں. مثلا کتا گیا، ایک جانور شکار کر کے لایا، جب مالک کے پاس پہنچا تو شکار مر چکا تھا. اب اس کے اوپر دیکھتے ہیں تو اس پر زخم کا نشان بھی کوئی نہیں، کتے نے گردن سے پکڑا ہے اسے. بھائی اب آپ مجھے بتائیے یہ شکار حلال ہوگا یا حلال نہیں؟ حلال نہیں ہوگا. کیوں نہیں حلال بھائی؟ کیونکہ خون نہیں نکلا، ذبح ہے ہی نہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو ذبح ہونا ضروری، تو وہ زخمی کرے، خون نکالے اس کا، بھائی یہ پھر ذبح اضطراری پائی جائے گی. ایک آدمی نے بھائی کتے کو بھیجا شکار کے پیچھے اور اللہ کا نام نہیں لیا اس کو بھیجتے وقت. بھائی تو اللہ کا نام نہیں لیا کتے کو بھیجتے ہوئے. اب وہ ایک جانور کو پکڑ کر لے آیا جس کو وہ زخمی بھی کر چکا ہے، اس کا خون نکلا ہے اور وہ مالک تک پہنچنے سے پہلے ہلاک ہو چکا ہے. اب آپ بتائیے یہ شکار حلال ہے یا حرام؟ جی حرام ہے، کیونکہ اس نے کتے کو بھیجتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا. یہ اس وقت ہے جبکہ اس نے جان بوجھ کر نام نہ لیا ہو. ہاں اگر بھول گیا تو پھر تو ذبح کے اندر بھی غلطی سے اگر کوئی بھول جاتا ہے تو وہ جانور بھی حلال ہوتا ہے. ذبح اختیاری میں آپ جانور کو ذبح کرنے لگے اور اللہ کا نام لینا بھول گئے تو جانور حلال ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر نہیں لیا تو پھر جانور حرام. تو ذبح اضطراری میں بھی اسی طرح ہے. اگر کتے کو بھیجتے ہوئے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا تو شکار حرام، اور اگر بھولے سے رہ گیا اللہ کا نام تو شکار حلال ہے. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو کہ دیکھیے اب کتاب پر فَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ أَوْ بَازِيَهُ أَوْ سَقَرَهُ عَلَى صَيْدٍ، اور اگر بھیجا اپنے تربیت یافتہ کتے کو، او بازیہو یا اپنے عقاب کو جو تربیت یافتہ ہے، او سقرہو، سقر یہ بھی عقاب کی ایک قسم ہے جسے شکرہ کہتے ہیں اردو میں. بھائی شکرہ یہ عقاب سے کافی چھوٹا ہوتا ہے. عقاب تو بہت بڑا ہوتا ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو چھوٹے موٹے بکری کے بچے کو بھی آرام سے اڑا کر لے جاتا ہے، اور شکرہ چھوٹا ہوتا ہے اس سے لیکن بے انتہا تیز رفتار ہوتا ہے. بھائی عقاب سے بھی کئی گنا تیز رفتار. بھائی تو یہ آپ نے عقاب کو بھیجا، او سقرہو یا اپنے شکرے کو بھیجا، علی صید شکار پر، وذکر اسم اللہ تعالی علیہ عند ارسالہ، اور اللہ کا نام لیا، اللہ کا نام ذکر کیا اس پر، عند ارسالہ اس کو بھیجتے وقت، اس کو چھوڑتے وقت، فأخذ الصید پس اس نے شکار کو پکڑا، وجرحہ اور اس کو زخمی کیا، فمات تو وہ شکار مر گیا، حل اکلہ تو حلال ہے اس کا کھانا. دیکھو ساری شرائط ذکر کر دی صاحب قدوری نے. بھیجتے ہوئے کیا کیا؟ اللہ کا نام لیا، اور پھر اس نے شکار کو زخمی بھی کیا، اور پھر وہ شکار مر گیا ذبح سے پہلے تو اس کا کھانا حلال ہوا. فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ أَوِ الْفَهْدُ لَمْ يُؤْكَلْ پس اگر اس میں سے کھا لیا کتے نے یا چیتے نے، لم یوکل تو اسے اس شکار کو پھر نہیں کھایا جائے گا.
بھائی شکار میں سے اگر کتا یا چیتا بھی کچھ کھا چکا ہے پھر نہیں کھایا جائے گا. کیوں بھائی کیوں نہیں کھایا جائے گا؟ وجہ یہ کہ معلوم ہوا یہ تربیت یافتہ نہیں ہے، اس نے اپنے لیے چیز کو پکڑا ہے، مالک کے لیے نہیں پکڑا. کیونکہ کتے کے اور چیتے کے تعلیمی یافتہ ہونے کی علامت کیا تھی؟ جو کھائے بغیر مالک کے پاس لے آئے، اور اس نے تو اس علامت کے خلاف کام کیا، خود ہی کھا لیا. معلوم ہوا یہ تربیت یافتہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ أَوِ الْفَهْدُ لَمْ يُؤْكَلْ، پس اگر اس میں سے کھا لیا کتے نے یا چیتے نے لم یوکل تو وہ اس شکار کو نہیں کھایا جائے گا. وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ الْبَازِ أُكِلَ، اور اگر اس میں سے عقاب نے کھا لیا أُكِلَ تو پھر وہ شکار کھایا جائے گا. بھائی عقاب تو خرگوش وغیرہ پکڑ کر لاتا ہے لیکن اس میں سے خود بھی کھا چکا ہے، کیا اب وہ حلال ہے یا حلال نہیں؟ کہتے ہیں حلال ہے. بھائی کیوں؟ ابھی آپ نے بتایا کتا یا چیتا اگر اس میں سے کھا لے تو وہ حرام ہوتا تھا. بھائی وجہ یہ کہ کتے کے تعلیمی یافتہ ہونے کی علامت اور تھی، عقاب کے تعلیمی یافتہ ہونے کی علامت اور ہے. کتے کی علامت کیا تھی تربیت یافتہ ہونے کی؟ کہ وہ نہ کھائے، اور اس نے اس کے خلاف کام کیا. اور عقاب کی تربیت یافتہ ہونے کی علامت کیا تھی؟ کہ اسے جب بلاؤ تو وہ آ جائے. تو اس میں نہ کھانے کی تو شرط ہی نہیں تھی. سمجھ میں آئی بات؟ تو لہذا اس کا شکار حلال ہے. سمجھ؟ تو ایک کتے کو مثلا آپ بھیجتے ہیں، یاد رکھیے وہ شکار آپ بھیجتے ہوئے آپ نے اللہ کا نام لیا، وہ گیا، اس نے شکار کو زخمی کیا اور شکار مر گیا، وہ لے آیا آپ کے پاس، تو اس شکار کا کھانا حلال ہے. آپ کے پاس لے آیا، آپ نے شکار پکڑ لیا، اچانک پھر اس کتے نے چھلانگ لگائی اور آپ کے ہاتھ سے وہ شکار لے کر بھاگ گیا. بھائی آپ کیا حکم لگائیں گے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی اب کوئی فرق نہیں پڑتا، اب تو ایک دفعہ چیز پہنچا چکا ہے، اب مالک کے ہاتھ سے چھین کر لے کر جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یا اسی طرح آپ نے کتے کو بھیجا، بھائی اللہ کا نام لیا اور شکار کے پیچھے چھوڑ دیا، وہ دوڑا، اس نے ایک خرگوش کو پکڑا، پھر دوسرا نکلا اس کے پیچھے بھی دوڑا، اسے بھی گرا دیا، پھر تیسرا خرگوش نکلا، اس دوسرے کو چھوڑ کر تیسرے کے پیچھے بھاگا، 3-4 خرگوش اس نے 3-4 شکار اس نے اکٹھے کر لیے. تو کیا سارے حلال ہیں یا نہیں؟ ہم نے تو ایک کے پیچھے چھوڑا تھا. کہتے ہیں بھائی سارے حلال ہیں. جب آپ نے اللہ کا نام لے کر کیا کیا، اس کو بھیجا ہے اور اس نے تمام شکار زخمی بھی کیے اور پھر اس کے بعد وہ مرے ہیں، تو سارے حلال ہیں. بھائی وَإِنْ أَدْرَكَ الْمُرْسِلُ الصَّيْدَ حَيًّا، یاد رکھیے آپ نے شکار کے لیے اللہ کا نام لے کر کتے کو چھوڑ دیا شکار کے پیچھے، کتا شکار کے پیچھے دوڑا اور اسے پکڑ لیا، زخمی کیا. آپ جب پہنچے شکار تک تو شکار ابھی زندہ تھا، ابھی مرا نہیں. اب یاد رکھیے یہ جو کتے کے زخمی کرنے سے وہ مرتا تھا، یہ کون سی ذبح تھی؟ ذبح اضطراری تھی. اور ذبح اضطراری کی اجازت کب ہوتی ہے؟ جب انسان ذبح اختیاری پر قادر نہ ہو. یہ شکار کے ذبح اختیاری پر آپ قادر تھے نہیں، وہ تو آپ کے قابو میں نہیں آتا، تو لہذا وہاں ذبح اضطراری جائز تھی. لیکن اب یہ جو کتے نے شکار پکڑا ہے، زخمی کیا ہے، ابھی مرا نہیں، تو یہ بھی زندہ ہے. اب آپ ذبح اختیاری پر قادر ہو چکے، آپ پہنچ گئے اس تک، تو اب آپ کے لیے ذبح کرنا ضروری ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اسے ذبح کریں گے تو یہ حلال ہوگا. اگر آپ نے ذبح نہ کیا، وہ ویسے ہی مر گیا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. کیونکہ ذبح اختیاری پر جب قدرت ہو تو پھر ذبح اضطراری جائز نہیں. تو کہتے ہیں وَإِنْ أَدْرَكَ الْمُرْسِلُ الصَّيْدَ، اگر پا لیا المرسل، وہ جو بھیجنے والا ہے جانور کو، پرندے کو، یعنی وہ شکاری، اور اگر پا لیا اس جانور کو بھیجنے والے نے الصَّيْدَ، کس چیز کو پایا؟ شکار کو، حیًّا، زندہ پایا،
وجب علیہ واجب ہے اس پر ان یزکیہ کہ وہ اسے ذبح کرے، فإن ترک تزکیتہ حتی مات لم یوکل اگر چھوڑ دیا اس نے اس کی ذبح کو یہاں تک کہ وہ مر گیا، لم یوکل تو اسے کھایا نہیں جائے گا۔ وَإِنْ خَنَقَهُ الْقَلْبُ وَلَمْ يَجْرَحْهُ لَمْ يُوكَلْ اور اگر بھئی خانقہ کا معنی گلا گھونٹنے کے بھئی، وَإِنْ خَنَقَهُ الْقَلْبُ اور اگر اس شکار کا گلا گھونٹ دیا کتے نے، وَلَمْ يَجْرَحْهُ اور اسے زخمی نہیں کیا، لم یوکل تو اسے کھایا نہیں جائے گا۔ بھئی کیوں نہیں کھایا جائے گا؟ کیونکہ خون نہیں نکالا، ذبح نہیں پائی گئی، سمجھ میں گلا گھونٹ کر مارا ہے۔ وَإِنْ شَارَكَهُ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ بھئی آپ نے کتے کو شکار کے پیچھے اللہ کا نام لے کر چھوڑ دیا، وہ کتا شکار کے پیچھے دوڑا، ساتھ ایک اور کتا بھی مل گیا، وہ غیر تربیتی یافتہ تھا، دونوں نے مل کر شکار کیا، یا اس کتے کے ساتھ ایک مجوسی کا کتا بھی مل گیا، یا اس کتے کے ساتھ ایسا کتا مل گیا جو ہے تو تربیت یافتہ لیکن اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تھا بھیجتے ہوئے، تو یاد رکھیے اب جو شکار کیا اس کا کھانا حلال نہیں، اس لیے کہ پہلا کتا غیر تربیت یافتہ تھا جو اس کے ساتھ ملا بھائی، اور غیر تربیت یافتہ کتے کا شکار تو کھانا جائز نہیں۔ دوسری بات، مجوسی کا کتا ساتھ مل گیا، بھائی پھر تو مجوسی کا کتا ساتھ شریک ہوا اور مجوسی کا اپنا ذبح شدہ ذبیحہ حلال نہیں، تو اس کے کتے کا شکار بھی کبھی وہی حکم ہے، اس کا بھی کھانا جائز نہیں بھائی۔ اور تیسرا، ساتھ ایسا کتا مل گیا جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تھا، تو یہاں اس کی وجہ سے بھی اس قسم کے کتے کا شکار بھی کھانا جائز نہیں ہوتا۔ تو یہاں دو احتمال آ گئے مولانا، اگر آپ کے کتے کی طرف نسبت کی جائے دیکھا جائے تو شکار کو حلال ہونا چاہیے، اور دوسرے کتے کی طرف نسبت کی جائے تو شکار کو کیا ہونا چاہیے؟ حرام ہونا چاہیے، سمجھ میں آیا؟ تو اب فقہاء کرام نے حرمت والا حکم لگا دیا، اس لیے کیونکہ احتیاط اسی میں ہے۔ احتیاط کس میں ہے؟ اسی احتیاط اس کے اندر ہے کہ اسے حرام قرار دیا جائے۔ تو کہتے ہیں وَإِنْ شَارَكَهُ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ اگر شریک ہوا اس کے ساتھ ایسا کتا جو غیر تربیت یافتہ ہے، او کلب مجوسی یا اس کے ساتھ شریک ہو گیا کسی مجوسی کا کوئی کتا، او کلب لم یذکر اسم اللہ تعالی علیہ ایسا کتا کہ اس پر ذکر نہیں کیا گیا تھا اللہ کا نام، لم یوکل تو شکار کو نہیں کھایا جائے گا۔ وَإِذَا رَمَى الرَّجُلُ سَهْمًا إِلَى الصَّيْدِ اور جب پھینکا کسی آدمی نے تیر کو إِلَى الصَّيْدِ شکار کی طرف، فَسَمَّ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ الرَّمْيِ پس اس نے اللہ کا نام لیا عند الرمی تیر پھینکتے وقت، اوکیلا تو کھایا جائے گا ما وہ شکار اصابہ جس کو وہ تیر لگے، اذا جرحہ السہم جبکہ تیر اسے کیا کر دے؟ زخمی کر دے۔ زخمی کرنا یہاں بھی ضروری ہے، اگر تیر چوڑائی میں جا کر لگا اور شکار زخمی تو نہیں ہوا لیکن گرا اور مر گیا تو اب اس کا کھانا جائز نہیں، کیونکہ زخمی کرنا شرط ہے مولانا، کیونکہ یہ ذبح ہے، ذبح اضطراری۔ تو کہتے ہیں اذا جرحہ السہم فمات تو اس کا کھایا جائے گا وہ شکار جسے تیر لگا ہے، جبکہ اس تیر نے اسے زخمی کر دیا ہو تو وہ مر گیا۔ وَإِنْ أَدْرَكَهُ حَيًّا زَكَّاهُ اور اگر اس شکار کو شکاری نے زندہ ہی پا لیا، تیر تو لگا لیکن ابھی مرا نہیں، یہ اس تک پہنچ گیا، زَكَّاهُ تو پھر اسے کیا کرے؟ ذبح کرے، کیونکہ اب ذبح اختیاری پر یہ قادر ہو گیا ہے۔ وَإِنْ تَرَكَ تَزْكِيَتَهُ لَمْ يُوكَلْ اور اگر اس نے اس کے ذبح کو ترک کر دیا، شکار تک پہنچ گیا، شکاری تیر چلایا تھا، شکار زخمی ہو کر گرا ہے، یہ شکار تک پہنچا، وہ بھی زندہ تھا لیکن اس نے ذبح نہیں کیا، تھوڑی دیر بعد وہ مر گیا، تو اب کیا یہ ذبح اختیاری پر قادر تھا اور اس نے ذبح اختیاری نہیں کی، لہذا شکار کیا ہو چکا؟ حرام ہو گیا۔ یہ معنی ہے وَإِن تَرَكَ تَزْكِيَتَهُ لَمْ يُوكَلْ اور اگر اس نے چھوڑ دیا اس کی ذبح کو، لم یوکل تو اسے نہیں، اس شکار کو نہیں کھایا جائے گا۔ وَإِذَا وَقَعَ السَّهْمُ بِالصَّيْدِ فَتَحَامَلَ
صورت یہ بھائی، ایک شکار تھا، آپ نے اس پر تیر چلایا، اللہ کا نام لے کر تیر چلایا، تیر شکار کو لگ گیا، لیکن اس نے تیر کو برداشت کیا، اسی طرح بھاگ گیا بھائی، تیر اس کے بدن میں پیوست ہے اور وہ بھاگ گیا بھائی۔ اب آپ اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، آخر تلاش کرتے 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 جو ہے کئی گھنٹوں بعد بھائی آپ کو وہ جانور ایک جگہ مرا ہوا پڑا ملا، اور اس پر اس زخم کے علاوہ اور کوئی زخم نہیں آپ کے تیر کے علاوہ، تو یاد رکھیے اس جانور کا کھانا حلال ہے۔ یہ کیا ہے؟ حلال ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے مولانا کہ آپ اس دوران اس کی طلب چھوڑ کر بیٹھے نہ ہو، آرام نہ کیا ہو۔ اگر آپ نے اس کی طلب چھوڑ دی تھی، پھر اس کی طلب میں بعد میں دوبارہ لگے، اب وہ مرا ہوا پڑا ملے تو اس کا کھانا جائز نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ حدیث میں اسی طرح آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک صحابی کو بتلایا۔ سمجھ میں آیا؟ احادیث سے اسی طرح ثابت ہوتا ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ السَّهْمُ بِالصَّيْدِ، اور جب واقع ہو گیا تیر شکار میں، فَتَحَامَلَ، پس اس نے اسے برداشت کیا، حَتَّى غَابَ عَنْهُ، یہاں تک کہ اس شکاری سے غائب ہو گیا، وَلَمْ يَزَلْ فِي طَلَبِهِ، اور وہ شخص مسلسل رہا اس کی طلب میں، لم یزل کا معنی ہمیشہ یعنی مسلسل، اور وہ ہمیشہ اس کی طلب میں رہا، حَتَّى أَصَابَهُ، یہاں تک کہ وہ اس نے اس کو پایا، میتن، اس کہ وہ مرا ہوا تھا، اوکیلا، تو شکار کو کھایا جائے گا۔ فَإِنْ قَعَدَ عَنْ طَلَبِهِ، پس اگر یہ بیٹھ گیا اس کی طلب سے، ثُمَّ أَصَابَهُ میتن، پھر بھئی اس کو پا لیا کہ وہ مر چکا تھا، لم یوکل، تو پھر اسے کھایا نہیں جائے گا۔ اور نیز میں نے یہ بھی بتلایا اس پر کوئی اور زخم بھی نہ ہو، اگر کوئی اور زخم ہے تو ہو سکتا ہے کسی اور جانور نے اس کو زخمی کر کے مارا ہو، پھر اس صورت میں اس کا کھانا حلال نہیں۔ وَإِن رَمَى صَيْدًا فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ لَمْ يُوكَلْ، بھئی آپ نے ایک شکار پر تیر چلایا اور تیر اسے لگا اور وہ شکار نیچے پانی تھا، بھئی پانی میں گرا، آپ پہنچے تو وہ مر چکا تھا، یاد رکھیے اس کا کھانا جائز نہیں۔ کیوں نہیں کھانا جائز؟ وجہ یہ کہ اس کے یہاں دو احتمال آ گئے اس کی موت میں، ہو سکتا ہے آپ کے تیر سے مرا ہو سکتا ہے پانی میں ڈوبنے سے مرا ہو۔ آپ کے تیر سے مرا ہو تو پھر تو کھانا حلال، پانی میں ڈوب کے مرا ہو تو اس کا کھانا حرام بھائی۔ تو لہذا اس احتمال کی بنا پر اب اس کا کھانا درست نہیں ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وَإِن رَمَى صَيْدًا فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ لَمْ يُوكَلْ، اگر تیر چلایا شکار پر، فَوَقَعَ فِي الْمَاء، پس وہ شکار پانی میں گر گیا، لَمْ يُوكَلْ، تو اسے نہیں کھایا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ إِنْ وَقَعَ عَلَى سَطْحٍ أَوْ جَبَلٍ، بھئی آپ نے ایک شکار پر تیر چلایا، شکار کو تیر لگا اور وہ اوپر سے گرا پہاڑی پر، اور پہاڑی سے پھر نیچے گر پڑا، یا چھت پر گرا اور چھت سے پھر نیچے گر پڑا اور مر گیا، تو یاد رکھیے اس کا کھانا بھی جائز نہیں، اس کا کھانا بھی، اس لیے کہ اس میں بھی دو احتمال آ گئے، ہو سکتا ہے آپ کے تیر لگنے سے مرا ہو سکتا ہے یہ چھت سے گرنے کی وجہ سے مرا ہو، تو اب یہاں پر جانب حرمت کو ترجیح ہوئی، کیونکہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو معاملہ حلال و حرام کا ہے، تو احتیاط اس کے اندر ہے کہ اسے کیا قرار دیا جائے؟ حرام قرار دیا جائے۔ سمجھ میں آیا؟ جی ہاں، اس کے مقابلے میں ایک شکار اوپر بیٹھا ہوا تھا، آپ نے تیر چلایا اور تیر اسے لگا اور وہ سیدھا زمین پر آ کر گر گیا۔ پہلی صورت میں تو پہاڑی پر گرا تھا اور پہاڑی سے پھر نیچے، یا چھت پہ گرا تھا اور چھت سے پھر نیچے گرا تھا۔ ایک ہے کہ آپ وہ سیدھا نیچے زمین پر گرے، اب اس کا کھانا جائز ہے۔ آپ کہیں گے یہاں بھی تو احتمال ہے کہ تیر سے مرا ہو یا سیدھا زمین پر گرنے کی وجہ سے، بھئی یہ وجہ یہ کہ اگر اس میں بھی ہم حرمت والا حکم لگا دیں تو پھر تو شکار کے راستے ہی بند ہو جائیں گے بھائی، شکار کے راستے ہی، کیونکہ ہوتا ہی ہوں اکثر شکار پرندہ وغیرہ اوپر سے وہ نیچے تو ضرور گرتا ہے بھائی، تو پھر تو لہذا اس میں
اس کا شکار کا کھانا جائز ہے، البتہ جو پہاڑی وغیرہ یا چھت سے گرتا ہے اس میں کا کھانا درست نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح ہے حکم، یعنی نہیں کھایا جائے گا شکار کو، ان وقع علی سطح اگر وہ گرا چھت پر، او جبل یا پہاڑ پر، ثم تردى منه الى الارض پھر گر گیا اس سے زمین کی طرف، سمجھ میں آیا بھائی، پھر اس سے زمین کی طرف گر گیا۔ وَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ابْتِدَاءً أُكِلَ اور اگر وہ گر گیا زمین پر ابتداءً ہی أُكِلَ پھر اسے کھایا جائے گا۔ وَمَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ بِعَرْضِهِ لَمْ يُؤْكَلْ بھئی معراض ایک خاص قسم کا تیر ہوتا تھا جس کی دونوں جانبیں تراشی جاتی تھی۔ بھئی ایک تو تیر ہوتا ہے جس کی ایک نوک بناتے ہیں، ایک جانب تراشتے ہیں، دوسری جانب نہیں تراشتے۔ معراض ایک تیر ہوتا خاص قسم کا جس کے دونوں سرے کیا بنائے جاتے تھے، تراشے جاتے ہیں، نوکدار ہوتے تھے۔ یہ معراض تیر کسی نے شکار پر چلایا اور یہ شکار کو جا کر لگا چوڑائی میں، یہ عموماً تیر لگتا ہی چوڑائی میں تھا، اسی لیے اس کو معراض کہتے تھے، عرض چوڑائی کو کہتے ہیں بھائی۔ تو یہ تیر چلایا، یہ چوڑائی میں جا کر لگا شکار کو اور شکار مر گیا، زخمی نہیں ہوا، تو یاد رکھیے شکار حلال نہیں، کیونکہ زخم نہیں پایا گیا۔ اور اگر اس نے زخمی کیا ہے شکار کو، خون نکلا ہے، تو پھر اس صورت میں ذبح اضطراری پائی گئی، لہذا شکار کیا ہے، حلال ہے۔ تو کہتے ہیں وما اصاب المعراض بعرضه اور وہ شکار جسے لگے معراض تیر بعرضه اپنی چوڑائی میں، لم یوکل اسے نہیں کھایا جائے گا، وان جرحه اکل اور اگر اس تیر نے اس کو زخمی کر دیا ہے، اکل تو پھر اسے کھایا جائے گا۔ بھئی آپ غلیل سے شکار کر رہے تھے، غلیل کے ذریعے آپ نے کسی جانور پر پرندے کو پتھر مارا اور اس کے لگنے سے وہ مر گیا، تو کیا اس کا کھانا حلال ہے یا حرام؟ کہتے ہیں اس کا کھانا حرام ہے، اس کا کھانا بھائی کیوں حرام؟ وجہ یہ کہ جو پتھر وغیرہ لگتا ہے یہ اس کو زخمی کرنے کی وجہ سے نہیں مارتا، جانور اس لیے نہیں مرتا کہ وہ زخمی ہو جاتا ہے، یہ پتھر اس کو ضرب شدید ضرب لگتی ہے، اس ضرب سے وہ جانور مرتا ہے، زخمی ہونے کی وجہ سے۔ بھائی تیر مارتے ہیں تو تیر میں تو جانور کیوں مرتا ہے؟ زخمی ہو جاتا ہے، خون اس کا بہہ جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، پھر شدید زخمی ہو گیا۔ جبکہ پتھر یہ زخمی نہیں کرتا، ہاں ضرب لگاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو بغیر زخم کے یہ ضرب لگاتا ہے، لہذا اس کی وجہ سے کوئی جانور مرتا ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں۔ تو کہتے ہیں ولا یوکل کھایا نہیں جائے گا ما وہ شکار اصابہ البندقہ وہ پتھر وغیرہ گول جس غلیل وغیرہ چیزوں کے ذریعے مارے جاتے ہیں بھائی، وہ چیز جس کو بندقہ لگے۔ ولا یوکل اور نہیں کھایا جائے گا ما وہ شکار اصابہ البندقہ جسے بندقہ لگے، اذا مات منہا جبکہ وہ اس کی وجہ سے مر جائے، چاہے خون ہی کیوں نہ نکل آئے، پھر بھی مولانا اس کا کھانا جائز نہیں، کیونکہ خون اصل نہیں ہے وہاں، وہ تو مرتا ہی کس وجہ سے ہے، وہ زور سے بہت پتھر جا کر لگا اس لیے شکار مرا ہے، زخمی ہونے کی وجہ سے نہیں مرا۔ وَإِذَا رَمَى صَيْدًا فَقَطَعَ عُضْوًا مِّنْهُ أُكِلَ الصَّيْدُ وَإِذَا رَمَى صَيْدًا اور جب تیر چلایا شکار پر، فَقَطَعَ عُضْوًا مِّنْهُ پس کاٹ دیا اس میں سے ایک عضو کو، أُكِلَ الصَّيْدُ وَلَمْ يُؤْكَلِ الْعُضْوُ تو شکار کو کھایا جائے گا اور اس عضو کو نہیں کھایا جائے گا۔ بھئی آپ نے ایک شکار پر تیر چلایا، تیر اسے کچھ اس طرح سے لگا کہ اس کا ایک عضو کٹ کر گر گیا، ایک عضو، تو یاد رکھیے وہ باقی کا جانور تو حلال ہو جائے گا لیکن وہ عضو حلال نہیں، وہ حرام۔ وجہ بھائی کیوں حرام ہے؟ وجہ یہ کہ صرف ایک عضو کٹا ہے،
تو گویا کہ زندہ جانور سے ایک عضو الگ کر لیا گیا، اور زندہ جانور سے ایک عضو الگ کر لیا جائے تو وہ مردار ہے، اسے کھایا نہیں جاتا۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں ذبح شدہ جانور ہو تو پھر اور بات ہے بھائی، تو زندہ سے اگر عضو جدا ہو تو وہ اس جز کا کھانا جائز۔ تو یہاں بھی ایسا جز جدا ہونا ضروری ہے کہ اس کے بغیر جانور کچھ دیر زندہ رہ سکے۔ مثلا پر ٹوٹ گیا، کٹ کے گرا ہے، یا اس کی ایک ٹانگ کٹ کر گری ہے، تو ٹانگ کے بغیر کچھ دیر رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا؟ رہ سکتا۔ ہاں اگر سر کٹ کر گرا تو سر کے بغیر تو وہ رہ ہی نہیں سکتا، یہ تو یہاں یوں سمجھیں گے جیسے ذبح ہی کر دیا، اور ذبح کے اندر سر بھی کھانا جائز ہوتا ہے اور دھڑ کا کھانا بھی جائز، تو یہاں بھی اسی طرح ہوگا۔ تو بس ضابطہ یاد رکھیں، زندہ سے کوئی عضو الگ ہو جائے تو وہ حرام ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھ لو، اگر اس عضو کے بغیر جانور زندہ رہ سکتا ہے تھوڑی دیر بھی، تو معلوم ہوا یہ گویا زندہ سے آپ نے ایک عضو کو الگ کر لیا، اس کا کھانا درست نہیں۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا رَمَى صَيْدًا، جب تیر چلایا شکار پر، فَقَطَعَ عُضْوًا مِّنْهُ، پس کاٹ دیا اسے ایک عضو کو، أُكِلَ الصَّيْدُ، تو اس شکار کو کھایا جائے گا، وَلَمْ يُؤْكَلِ الْعُضْوُ، اور اس عضو کو نہیں کھایا جائے گا کیونکہ وہ میتا ہے، مردار ہے۔ وَإِنْ قَطَعَهُ أَثْلَاثًا وَالْأَكْثَرُ مِمَّا يَلِي الْعَجُوزَ أُكِلَ الْجَمِيعُ، بھئی آپ نے شکار پر تیر چلایا اور اس تیر نے اس شکار کے دو ٹکڑے کیے، لیکن دو ٹکڑے ایسے کیے کہ ایک طرف 1/3 ہے تو دوسری طرف 2/3 بھائی، سمجھ میں آیا؟ 2/3 حصہ ایک طرف ہے اور 1/3 حصہ ایک طرف ہے، یعنی 3 حصوں کی والی تقسیم بن گئی وہاں پر بھائی، 3 حصوں والی، ٹکڑے 2 ہی ہوئے لیکن کون سی تقسیم بن رہی ہے؟ 3 حصوں والی تقسیم بن رہی ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں اس صورت میں دیکھ لو، اگر وہ جو زیادہ حصہ ہے وہ دھڑ کی جانب ہے تو سارا شکار حلال، اور اگر زیادہ حصہ سر کی جانب ہے تو جو سر کی جانب والا حصہ ہے وہ حلال اور دوسرا حصہ حرام۔ ضابطہ سمجھ میں آیا؟ زیادہ حصہ کس طرف ہے؟ نہیں، اگر زیادہ حصہ دھڑ کی جانب ہو اور 2 حصے دھڑ کی جانب، ایک حصہ کس کی جانب؟ سر کی جانب، تو کہتے ہیں یہ تو ذبح کی طرح ہی ہو گیا، یہ تو کس کی طرح ہوا؟ ذبح کی طرح ہی ہو گیا، اور ذبح میں کیا ہوتا ہے؟ سارا جانور کیا ہوتا ہے؟ حلال ہوتا ہے، تو یہاں بھی سارا شکار کیا ہے؟ حلال ہے، یوں ہی ہے جیسے ذبح کر دیا، کیونکہ سر جب تھوڑا حصہ سر کی طرف ہے، زیادہ حصہ دھڑ کی طرف ہے، جب سر کٹ گیا تو جانور زندہ رہ سکتا ہے؟ وہ تو زندہ رہ ہی نہیں سکتا بھائی۔ اور اگر زیادہ حصہ سر کی طرف ہے اور تھوڑا حصہ دم کی طرف ہے تو یوں ہی سمجھیں گے جیسے ایک عضو کٹ گیا، کیونکہ سر والے حصے کی طرف اکثر حصہ ہے تو جانور کچھ دیر زندہ رہے گا، تو وہ پچھلا حصہ گویا آپ نے زندہ جانور سے ایک عضو کو الگ کر دیا، اور زندہ جانور سے عضو کو الگ کیا جائے تو اس عضو کا کیا حکم ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے، تو یہاں بھی وہ حصہ حرام ہوگا۔ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ ویسے سر ہلا رہے ہیں بھائی سارے؟ کہتے ہیں وَإِنْ قَطَعَهُ أَثْلَاثًا، اور اگر اسے ٹکڑے کیا أَثْلَاثًا، 3 حصوں، 3 حصے نہیں بنائے، 3 حصوں والا کے طور پر کاٹ دیا، 3 حصوں والا اسے کاٹ دیا، یعنی ایک طرف 1 حصہ ہے تو دوسری طرف 2 حصے ہیں۔ وَالْأَكْثَرُ مِمَّا يَلِي الْعَجُوزَ، اور اکثر حصہ جو ہے وہ ملا ہوا ہے دھڑ کے ساتھ، وَالْأَكْثَرُ مِمَّا يَلِي الْعَجُوزَ، اور اکثر جو ہے اس میں سے ہے، اس حصے میں سے ہے جو دھڑ کے ساتھ ملا ہوا ہے، زیادہ اس حصے میں ہے جو دھڑ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ عجوز کہتے ہیں دھڑ کو، پچھلے حصے کو جو دھڑ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ أُكِلَ الْجَمِيعُ، تو سارے شکار کو کھایا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ أُكِلَ الْأَكْثَرُ، اور اگر زیادہ جو ہے وہ اس حصے کی طرف ہے جو سر کے ساتھ ملا ہوا ہے، أُكِلَ الْأَكْثَرُ، تو اکثر حصے کو کھایا جائے گا اور باقی کے حصے کو
نہیں، کیونکہ وہ گویا زندہ سے عضو کو الگ کیا گیا اور وہ مردار ہے۔ ولا یوکل صید المجوسی والمرتد والوثنی، اور نہیں کھایا جائے گا مجوسی کے شکار کو۔ مجوسی جو آتش پرست ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں بھائی، جنہیں پارسی کہتے ہیں آج کل، اور پارسی کے بھائی شکار کو نہیں کھایا جائے گا۔ والمرتد، مرتد کے شکار کو بھی نہیں کھایا جائے گا۔ والوثنی، یہ اور بت پرست کے شکار کو بھی نہیں کھایا، کیونکہ ان کا ذبیحہ حلال نہیں تو ان کا شکار بھی حلال نہیں۔ ومن رما صیدا فاصابہ ولم یثقنہ ولم یخرجہ عن حیز الامتناع، بھئی ایک آدمی ہے، اس نے شکار پر تیر چلایا، تیر شکار کو لگا، لیکن شکار کو اس نے سست نہیں کیا، یعنی سمجھ میں آیا، اور ابھی بھی وہ قابو میں آنے کے قابل نہیں ہوا، زخمی تو ہو گیا لیکن پھر بھی وہ شکار ابھی سست نہیں ہوا اور قابو میں آنے کے قابل نہیں۔ اب دوسرے شخص نے تیر چلایا اور اسے تیر لگا اور وہ اس نے اسے مار دیا، تو کہتے ہیں یہ شکار دوسرے آدمی کا شمار ہوگا۔ یہ شکار، اس کا مالک کون ہوگا؟ دوسرا آدمی اس کا مالک ہوگا، اور اس شکار کا کھانا بھی جائز ہے۔ پہلے نے تیر چلایا تھا، وہ تیر شکار کو لگا، وہ زخمی ہوا، لیکن شکار سست نہیں ہوا، ابھی بھی اس میں قوت ہے، قابو میں نہیں آ رہا۔ پھر دوسرے نے تیر چلایا، دوسرے کا تیر اس کو لگا اور وہ زخمی ہوا اور مر گیا۔ یہ جب پہنچے، ذبح کا موقع بھی نہیں ملا، وہ مر گیا بھائی، تو کہتے ہیں یہ دوسرے شخص کا شمار ہوگا اور اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ بھائی کیوں؟ دوسرے کا کیوں شمار اور کھانا کیوں حلال؟ وجہ یہ کہ بھائی شکار ابھی بھی قابو میں آنے والا نہیں بنا، تو ابھی بھی یہ وہ اس کی ذبح اختیاری پر قادر نہیں، نہ اس نے سست کیا ہے نہ وہ قابو میں آنے والا ہے، تو اب بھی جو شکار کر لے گا وہ اس کا مالک ہوگا۔ چنانچہ دوسرے نے تیر مارا اور اس نے کیا کر لیا؟ اسے شکار کر لیا، اور چونکہ ابھی تک قابو میں آنے والا نہیں تھا تو ابھی بھی اس میں ذبح اضطراری جائز تھی، اور تیر مار کر کون سی ذبح کیا؟ اس نے بھی ذبح اضطراری ہی کی ہے، لہذا اس کا کھانا جائز ہوا، اور یہ دوسرے شکاری کا ہوگا، کیونکہ پہلے شکاری کے تیر کی وجہ سے تو وہ سست بھی نہیں ہوا تھا، نہ قابو میں آنے کے قابل ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی، کہتے ہیں ومن رما صیدا، اور جس نے تیر مارا شکار کو، فاصابہ، پس وہ تیر لگا شکار کو، ولم یثقنہ، اسقن یثقن کے معنی ہوتے ہیں سست کرنا، ولم یثقنہ، اور تیر نے اسے سست نہیں کیا، ولم یخرجہ عن حیز الامتناع، اور اس تیر نے اس کو حیز امتناع سے بھی نہیں نکالا۔ حیز کہتے ہیں جگہ کو، حیز کسے کہتے ہیں؟ جگہ کو۔ امتناع کا معنی ہے قابو میں نہ آنا، قابو میں نہ آنا۔ آپ کہتے ہیں وہ چیز ممتنع ہے، یعنی قابو میں آنے والی نہیں، اور اس تیر نے اس شکار کو حیز امتناع سے بھی نہیں نکالا۔ کیا معنی؟ یعنی قابو میں نہ آنے والی جگہ سے نہیں نکالا۔ قابو میں نہ آنے والی جگہ سے نکلے گا تو کس میں آ جائے گا؟ قابو میں آنے والا بن جائے گا۔ حیز کہتے ہیں جگہ کو۔ بھئی قابو میں نہ آنے کے محل سے نکلے گا، دو محل ہے نا، ایک محل کس چیز کا ہے؟ قابو میں آنے والا، دوسرا محل کیا ہے؟ قابو میں نہ آنے والا۔ تیر نے اس کو قابو میں نہ آنے والے محل سے نہیں نکالا، قابو میں نہ آنے والے محل سے نکالتا تیر تو کس میں آ جاتا؟ وہ قابو میں آنے والے محل میں آ جاتا۔ ترجمہ، یہ ترجمہ سمجھا رہا ہوں بھائی، سمجھ میں آیا؟ آسان مفہوم یہ ہے کہ تیر لگنے کی وجہ سے وہ اب بھی وہ قابو میں آنے والا نہیں۔ اگر تیر لگنے سے وہ قابو میں آنے والا ہو گیا تو ہم یوں کہیں گے اس تیر نے اسے حیز امتناع سے نکال دیا، اس تیر نے اسے حیز امتناع سے نکال دیا، یعنی قابو میں نہ آنے والے محل سے نکال دیا، اب یہ قابو میں آنے والا بن گیا۔
صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَلَمْ يُخْرِجْهُ عَنْ حَيِّزِ الْامْتِنَاعِ، اور تیر نے اس کو محل امتناع سے نہیں نکالا. فَرَمَاهُ الْآخَرُ، پس دوسرے نے اس کو تیر مارا. فَقَتَلَهُ، تو اس نے اسے قتل کر دیا. فَهُوَ لِلثَّانِي، تو وہ شکار دوسرے کا ہوگا. وَيُوكَلُ، اور اسے کھایا جائے گا. دوسری صورت، پہلے نے تیر مارا تھا، شکار اس سے سست ہو گیا. اب آپ پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے ہیں. پہلے کا تیر اسے لگا ہے، اسے پکڑا نہیں انہوں نے، کہ دوسرے نے تیر چلایا اور دوسرے کا تیر اس کو لگا اور شکار مر گیا. یا کہتے ہیں یاد رکھیے اس شکار کا کھانا جائز نہیں، اور یہ پہلے ہی کا ہوگا، دوسرے کا نہیں. بھائی کیوں؟ اب یہ پہلے کا کیوں ہے اور اس کا کھانا جائز کیوں نہیں؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ پہلے مسئلے میں آپ نے پڑھا تھا کہ پہلے شخص کے تیر نے اسے سست نہیں کیا، اور یہاں پہلے شخص کے تیر نے اسے کیا کر دیا ہے؟ سست کر دیا ہے. اب آپ اسے ہاتھ سے بھی پکڑنا چاہیں تو آرام سے پکڑ سکتے ہیں. تو جب پکڑ سکتے ہیں تو گویا پہلے اس کو شکار کر چکا ہے، وہ اس کا مالک بن چکا ہے. پھر دوسرے نے اسے تیر مار کے قتل کر دیا. تو کہتے ہیں بھائی اب تو آپ اس کی ذبح اختیاری پر کیا ہو چکے تھے؟ قادر ہو چکے تھے، آرام سے پکڑ کے ذبح کر لیتے. اس کے باوجود آپ نے اسے دوسرے نے اسے تیر کے ذریعے مارا ہے، تو اس کا کھانا بھی جائز، کیونکہ ذبح اختیاری پر جب قدرت ہو تو اس وقت ذبح اضطراری کی اجازت نہیں. تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَثْقَنَهُ، اور اگر پہلے تیر مارنے والے نے اسے سست کر دیا. فَرَمَاهُ الثَّانِي، تو پھر دوسرے نے اسے تیر مارا. فَقَتَلَهُ، تو اس نے اسے قتل کر دیا. فَهُوَ لِلْأَوَّلِ، تو وہ شکار کس کے لیے ہوگا؟ پہلے کے لیے ہوگا. وَلَمْ يُوكَلْ، اور اسے کھایا نہیں جائے گا. وَالثَّانِي ضَامِنٌ بِقِيمَتِهِ لِلْأَوَّلِ غَيْرَ مَا نَقَصَتْهُ جَرَاحَتُهُ، اور نیز پہلا شکار کر چکا ہے گویا ایک لحاظ سے، دوسرے نے تیر مار کر اس کے شکار کو ضائع کر دیا، اب وہ کھانے کے قابل بھی نہیں رہا. تو اب پہلا زمان لے لے گا دوسرے آدمی سے زمان. کتنا زمان لے گا؟ کہتے ہیں بھائی اس جانور کو پہلے کے تیر نے زخمی کر دیا تھا، اس زخمی کرنے سے جانور کی قیمت کم ہو گئی. بھائی اس صحیح سالم جانور کی قیمت زیادہ ہوتی ہے یا زخمی کی؟ صحیح سالم کی جانور کی قیمت زیادہ ہے. تو اس پہلے کا جو تیر جب لگا اور اس نے اسے سست کر دیا تو اس زخم لگنے کی وجہ سے اس جانور کی قیمت کم ہو گئی. تو وہ پیسے جو زخم لگنے کی وجہ سے کم ہوئے ہیں وہ نکال کر باقی کا زمان اس سے وصول کر لیا جائے گا. مثلا دیکھو اس نے ہرن کو تیر مارا تھا، زندہ ہرن ہو تو وہ ہے 50,000 کا، اور یہ زخمی ہرن جو تھا یہ تو زیادہ 20-25,000 کا تھا. سمجھ میں آیا؟ تو اس پر زمان بھی کتنا آئے گا؟ 20-25,000 ہی کا آئے گا. تو کہتے ہیں وَالثَّانِي ضَامِنٌ بِقِيمَتِهِ لِلْأَوَّلِ، اور دوسرا شخص جو ہے وہ ضامن ہوگا اس شکار کی قیمت کا پہلے شخص کے لیے. غَيْرَ مَا نَقَصَتْهُ جَرَاحَتُهُ، علاوہ اس کے جو کم کر دیا اس کے زخم نے جو کمی کر دیا وہ نکال کر باقی قیمت کا وہ کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا. تو اس زخم کی وجہ سے اس کی قیمت میں کتنی کمی آئی؟ 25,000 یا 30,000 جتنی کمی آئی ہے وہ نکال دیں گے اور باقی کا زمان اس سے لے لیں گے. وَيَجُوزُ اصْطِيَادُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَمَا لَا يُؤْكَلُ. بھئی کن کن جانوروں کا شکار حلال ہے اور کن کا حلال نہیں؟ بعض جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا شکار تو حلال ہے. جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا کیا ان کا بھی شکار حلال ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ان کا بھی شکار حلال ہے، چاہے وہ شکار اس کا گوشت کھایا جاتا ہو چاہے اس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو. بھائی جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا تو شکار حلال ہونا چاہیے، یہ باقیوں کا شکار کیوں حلال ہے؟ کہتے ہیں بھائی ان کے بھی بہت سے نفع ہیں. مثلا شیر کو شکار کرتے ہیں، اس کی چربی سے بڑی قیمتی دوائیاں وغیرہ بنتی ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو ہر ایک کے، اور بعض سے کھال بڑی قیمتی ہوتی ہے، تو ہر جانور کا شکار حلال ہے. تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ اصْطِيَادُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَمَا لَا يُؤْكَلُ، اور جائز ہے شکار کرنا اس جانور کو کہ جس کے گوشت کو کھایا جاتا ہے، وَمَا لَا يُؤْكَلُ، اور اس حیوان کو جس کے گوشت کو نہیں کھایا جاتا.
وَذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ وَالْكِتَابِيِّ حَلَالٌ، بھائی مسلمان کسی جانور کو ذبح کرتا ہے اس کا ذبیحہ حلال، اہل کتاب میں سے یہودی یا عیسائی کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ ذبیحہ بھی حلال ہے۔ وجہ یہ کہ وہ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں ذبح کرتے ہوئے، اگر اللہ کا نام نہیں لیتے پھر تو حلال نہیں ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ وَالْكِتَابِيِّ حَلَالٌ، اور نیز ان کا طریقہ بھی مسلمانوں کی طرح ہی ہوتا ہے بھائی، ذبح اسی طرح کرتے ہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اگر اس طریقے کے علاوہ اور طریقوں سے ذبح کرتے ہیں جو شریعت میں جائز نہیں تو پھر ان کا ذبیحہ بھی حرام ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں وَذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ وَالْكِتَابِيِّ حَلَالٌ، اور مسلمان کا ذبیحہ اور اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ وَلَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمُرْتَدِّ، اور مرتد کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا۔ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْوَثَنِيِّ وَالْمُحْرِمِ، اسی طرح مجوسی کا آتش پرست کا ذبیحہ بھی نہیں کھایا جائے گا۔ وثنی بت پرست جو ہے اس کا ذبیحہ بھی نہیں کھایا جائے گا۔ محرم جو شخص حالت حرام میں ہے وہ کسی جانور کو شکار کرتا ہے یا کسی شکار کو ذبح کرتا ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں، وہ حرام ہو گیا۔ حالت حرام میں ہے، مولانا حج کرنے یا عمرہ کرنے اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، اس کے لیے شکار کرنا جائز نہیں۔ اس حالت کے اندر کسی چیز کو تکلیف دینا جائز نہیں، لیکن ویسے کوئی جانور ذبح کرتا ہے وہ حلال ہے محرم کا بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ محرم اپنے ساتھ گائے بیل وغیرہ لے کر جا رہے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، راستے میں بھائی جانور ذبح بھی کرتے ہیں، پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، یہ ذبیحہ عام ذبیحے کی بات نہیں ہو رہی، شکار کو جو انہوں نے ذبح کیا اس کی بات ہو رہی ہے۔ شکار کو اگر محرم ذبح کرتا ہے تو اس کے لیے تو شکار کرنا جائز نہیں ہے، تو شکار کا جو ذبح کیا وہ بھی اس کے لیے جائز نہیں۔ ہاں عام جانور کو ذبح کرتا ہے وہ حلال ہے۔ وَإِن تَرَكَ الذَّابِحُ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا فَالذَّبِيحَةُ مَيْتَةٌ لَا تُؤْكَلُ وَإِن تَرَكَهَا نَاسِيًا أُكِلَ، اور اگر چھوڑ دیا ذبح کرنے والے نے تسمیہ کو یعنی اللہ کے نام کو عمدن جان بوجھ کر، فَالذَّبِيحَةُ مَيْتَةٌ تو اس کا ذبیحہ مردار ہے، لا تُؤْكَلُ سے نہیں کھایا جائے گا۔ وَإِن تَرَكَهَا نَاسِيًا، اور اگر اس نے چھوڑ دیا ہے تسمیہ کو ناسین بھولے سے، أُكِلَ تو اس ذبیحے کو کھایا جائے گا۔ بھولے سے اللہ کا نام ذکر کرنا بھول گیا، چھوڑ دیا تو اس صورت میں حلال ہے۔ وَالذَّبْحُ بَيْنَ الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ، اب ذبح کے مسائل شروع ہوئے بھائی۔ ذبح کس طرح ذبح کیا جائے گا جانور کو، کہاں پر بھائی؟ کہتے ہیں الذَّبْحُ بَيْنَ الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ، ذبح جو ہے حلق اور لبہ کے درمیان ہوگا۔ حلق بھائی، حلق تو آپ جانتے ہیں بھائی، حلق منہ کا آخری حصہ بھائی، جہاں حلق وہاں سے شروع ہو جاتا ہے بھائی۔ اور لبہ کہتے ہیں بھائی یہ گردن پر آپ نیچے کی طرف آتے جائیں، جہاں سینے کے ساتھ گردن ملی ہے وہاں ایک نرم سا گڑھا ہے بھائی، ہڈی کے درمیان ایک نرم سی جگہ آتی ہے یا نہیں بھائی، چھوٹا سا گڑھا سا بنا ہوا ہے، یہ لبہ کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ لبہ کہلاتا ہے۔ اس لبہ اور حلق کے درمیان یہ ہے ذبح کا مقام، اس میں ذبح کیا جائے گا جانور کو بھائی۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَالذَّبْحُ بَيْنَ الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ، اور ذبح جو ہے حلق اور لبہ کے درمیان ہوا ہے۔ نیچے بھائی لبہ کے نیچے لکھا بھی ہوا ہے اعلی الصدر، یہ سینے کا اوپر والا حصہ ہے، وہی نقرۃ النحر، یہ نحر کا جو شگاف ہے جہاں نحر کیا جاتا ہے اونٹ کو بھائی، سمجھیں اونٹ کو نحر کرتے ہیں، اس مقام پر اس کے نیزہ یا تیز چھری ماری جاتی ہے تو اس طرح اس کو نحر کیا جاتا ہے، اس طرح بھائی۔ والعروق التي تقطع في الزکاة اربعۃ، اور عروق رگیں بھائی، اور وہ رگیں جن کو کاٹا جاتا ہے فی الزکاة ذبح کے اندر، اربعۃ چار ہیں بھائی، ذبح کے اندر چار رگیں کاٹی جاتی ہیں جانور کی بھائی، تفصیل آج سن لیجئے آپ۔ الحلقوم، پہلی ہے حلقوم بھائی، اردو میں اسے نرخرا کہتے ہیں، نرخرا، یہ سانس کی نالی جو گردن میں ہے بھائی، آپ اپنی گردن پر اگر ہاتھ لگائیں
تو یہ درمیان میں گول ہڈی گزر رہی ہے بھائی، جا رہی ہے یعنی اوپر سے نیچے تک، یاد رکھیے یہ سانس لینے کی نالی ہے، اس کو نرخرا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نرخرا کہتے ہیں۔ خوراک نہیں اس میں سے گزرتی بھائی، خوراک تو کسی طرح بھی گزر جائے گی گلے سے، سانس لینے کے لیے ایسی رگ چاہیے جو کھلی ہوئی ہو، اسی لیے اللہ نے اس میں ہڈیاں لگا دی، یہ رگ کھلی رہتی ہے، جیسے پانی کا پائپ نہیں ہوتا بھائی، اسی طرح یہ جگہ کھلی ہوئی ہے، اس میں سے ہم سانس لیتے ہیں، پھیپھڑوں تک یہ جاتی ہے، یہ نرخرا کہلاتا ہے۔ اس کے دوسری طرف پھر خوراک کی نالی ہے بھائی، خوراک کی رگ ہے، اس میں ہڈیاں نہیں ہیں بھائی، سمجھ میں وہ مری کہلاتی ہے، مری ان بھائی، اگلا لفظ ہے مری ان، والمری یا پہلے ہے حمزہ بعد میں ہے بھائی، مری ان یہ خوراک کی نالی کو کہتے ہیں۔ والودجان، ودجان واو پر بھی فتحہ دال پر بھی فتحہ ہے، ودجان، ودجان دو شاہ رگیں والا نا بھائی گردن میں، یہ جو حلقوم اور مری ہے بھائی اس کے دونوں طرف بھائی، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی خون کی دو رگیں ہیں بھائی، جنہیں شہرک کہا جاتا ہے، بڑی رگیں ہیں بھائی جن میں سے خون گزرتا رہتا ہے، ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ شہرک کہتے ہیں۔ ودجان دو ہیں بھائی، یہ دو، تو اس کے ذریعے سر کی طرف خون جاتا اور آتا، ان میں ہے، ان کو ودجان کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دوبارہ دیکھیے، والعروق التي تقطع في الزکات اربعۃ، اور وہ رگیں جن کو کاٹا جاتا ہے ذبح کے اندر چار ہیں، الحلقوم ایک نرخرا ہے یعنی وہ سانس کی نالی، والمریء اور ایک مری ہے خوراک کی رگ، والودجان اور جو دو شہرگیں ہیں خون کی، یہ چار ہیں۔ فإن قطعها حل الاكل، اگر ان چاروں کو کاٹ دیا تو اس جانور کا کھانا حلال ہے، ذبح میں ان چاروں کو کاٹ دے گا تو ذبح پوری طرح ہوا، لہذا جانور کا کھانا حلال۔ وإن قطع اکثرها فكذلك عند ابي حنيفة رحمه الله، اور اگر ان میں سے اکثر کو کاٹ دیا تو بھی اسی طرح ہے حکم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی، ان میں سے اکثر کو کاٹ دیا، چار میں سے اکثر کتنی بنیں گی؟ تین، تو تین کو کاٹ دے گا، کوئی سی تین کٹ جائیں ذبح کے وقت جانور کا کھانا حلال، ذبح ہو گیا، کیونکہ للاکثر حکم الکل بھائی، اکثر جب آ گیا تو گویا کہ کل ہی ہو گیا، جب اکثر رگیں کٹ گئی تو گویا کل کٹ گئی۔ وقالا صاحبین فرماتے ہیں لابد من قطع الحلقوم والمریء واحد الودجین، صاحبین فرماتے ہیں کہ تین کا کٹنا ضروری ہے، لیکن امام صاحب تو فرماتے تھے کوئی سی تین کٹ جائیں، صاحبین فرماتے ہیں نہیں، حلقوم سانس کی رگ اور مری خوراک کی رگ، ان دو کا کٹنا تو بہت ضروری ہے، اور ودجان میں سے ایک بھی کٹ جائے تو کافی ہے، یہ تین کافی ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو ان کے نزدیک بھی تین کٹ جائیں تو ذبح ہو گئی، لیکن ان تین کے اندر حلقوم اور مری کا کٹنا ضروری ہے۔ تو وقال صاحبین فرماتے ہیں لا بد من قطع الحلقوم والمریء، اور ضروری ہے حلقوم کا کاٹنا اور مری کا کاٹنا، واحد الودجین اور دو ودجین میں سے ایک کا کاٹنا، ويجوز الذبح بالليطة والمروة وبكل شيء انحر الدم الا السن القائم والظفر القائم، اور جائز ہے ذبح کرنا باللیطة، لیطا کہتے ہیں کانے کے چھلکے کو، کانا بھائی وہ نرکل جس سے قلم بناتے ہیں اس کا چھلکا اتار لیں، وہ بڑا تیز ہوتا ہے چھری کی طرح تیز، یا بھائی اور آسان بانس کا چھلکا اتار لو بھائی، وہ چھری کی طرح تیز ہوتا ہے، یا یہ جو گنا ہے یہ بھی اسی نسل میں سے ہے، اس کا چھلکا اتار لو، یہ کس کی طرح تیز ہوتا ہے؟ چھری کی طرح تیز ہوتا ہے، اس کے ذریعے اگر کسی جانور کو ذبح کر لے تو بھی جانور حلال ہے، تو اس کو لیطا کہتے ہیں۔ مروا، مروا کہتے ہیں تیز دھار والا پتھر بھائی، باریک پتھر ہے تیز دھار والا بھائی، اس کے ذریعے ذبح کریں، یہ بھی چھری کی طرح کام کرتا ہے بھائی۔ آپ شکار کے لیے گئے بھائی، شکار کیا کوئی جانور، اب آپ کو چھری آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ
آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تیز دھار والے پتھر سے بھی ذبح کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ الذَّبْحُ بِاللِّیتَةِ، اور جائز ہے ذبح کرنا نرکل کے چھلکے سے، یا وہ کانا کہہ لیں، کانے کے چھلکے سے، والمروتی، اور تیز دھار والے پتھر سے، وَبِكُلِّ شَيْءٍ أَنْهَرَ الدَّمَ، اور ہر ایسی چیز کے لیے جو خون کو بہا دے. بھائی ذبح میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے ذبح کے اندر مقصد یہ ہوتا ہے کہ جانور کے جسم سے خون نکل جائے. بھائی خون کیا ہو؟ نکل جائے بھائی خون، کیونکہ نجس خون ہے. جب خون نکل جائے گا تو پیچھے صاف ستھرا گوشت رہ جائے گا. بھائی تو خون بڑی نقصان دہ چیز بھی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان فرمایا. خود ہی شریعت کے جتنے احکام ہیں ان سب میں انسان کا اپنا ہی نفع ہے. آخرت کا نفع تو ہے ہی ہے، اللہ کا حکم تو ہے، لیکن یہ ساروں میں اس کا اپنا نفع ہے. بھائی جب یہ خون نکل جاتا ہے بھائی تو وہ چیزیں جو جسم کو نقصان پہنچانے والی تھیں وہ خون کے ساتھ نکل گئیں. اب آپ گوشت کھائیں گے تو آپ کے جسم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اسی طرح روزے رکھنے کا حکم آیا مولانا. روزے اتنے مفید ہیں جسم کے لیے کہ بیان نہیں ہو سکتا. بھائی بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات جنہوں نے اس پر تحقیق کی، چاہے عیسائی تھا چاہے یہودی تھا، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمانوں کے پاس روزوں جیسے ایک عظیم نعمت موجود ہے. پورا سال ہم دن رات کھاتے پیتے ہیں، معدے کو آرام نہیں ملتا. اگر کبھی ملے بھی ایک آدھ دن کا اس سے فرق نہیں پڑتا، تو معدے کو آرام نہیں ملتا، معدے میں خرابیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، بلکہ پورے جسم میں خرابیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے کھانے کا نہ کوئی وقت مقرر ہوتا ہے نہ ترتیب. بھائی کبھی کس وقت کچھ کھا رہے ہیں، کبھی کس وقت کچھ کھا رہے ہیں، تو چیزیں معدے کے اندر جا رہی ہیں، گل رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، تو اس میں سے فاسد مادے بھی بن رہے ہیں، وہ جسم میں پھیلتے جا رہے ہیں. معدہ بھی آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. سال کے بعد اللہ کا حکم ہوتا ہے بھائی روزے رکھو، رمضان آ گیا، ہم پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں تو معدے کو آرام مل جاتا ہے. اور ایک آدھ دو چار دن کے آرام سے یہ مسئلہ حل ہونے والا بھی نہیں ہوتا. جب پورا ایک مہینہ ہم کیا کرتے ہیں؟ روزے رکھتے ہیں، تو پھر اب اچھی طرح وہ ساری بیماریاں جسم کے اندر جو چھوٹی موٹی ہوتی ہیں ساری ختم ہو جاتی ہیں. ڈاکٹروں نے باقاعدہ تجربات کیے بھائی، اور دیکھا کہ واقعی اس ایک مہینے کے اندر جسم کے اندر جتنی بیماریاں ہوتی ہیں ساری اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے. سمجھ میں آیا؟ ایک شخص خود بیان کرتا ہے اپنا واقعہ کہ انگلینڈ میں میری ایک ڈاکٹر کے ساتھ بات ہو رہی تھی. میں نے اسے پتہ نہیں کیا بات کی، غالباً شراب وغیرہ کی بات کی. شراب کیوں پیتے ہو بھائی، اس کا تو نقصان ہے. تو ڈاکٹر نے کہا بھائی تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو، روزے کا کیا فائدہ ہے، اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہو. تو کہتے ہیں ویسے بے اختیار میرے منہ سے یہ بات نکل گئی بھائی کہ روزے کی وجہ سے تو ساری جسم کی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھا تو میں نے اسی کے انداز میں بات کی. میں نے کہا روزے کی وجہ سے تو ساری بدن کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے میرے ساتھ شرط لگا لی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. چنانچہ بھائی پھر تجربہ کیا انہوں نے. شرط لگی تھی، عیسائی یہودی ڈاکٹر تھے. ایک شخص کے پہلے پورے ٹیسٹ کیے گئے اس میں کہ جسم میں کیا کیا کمزوریاں ہیں. پھر ایک ماہ تک پورے اس نے جب روزے رکھے، مہینے کے بعد جب ٹیسٹ کیے گئے تو کہتے ہیں دیکھا وہ ساری بیماریاں ختم ہو چکی تھیں روزے رکھنے. تو یہ سب چیزیں اسلام کی جتنی چیزیں باقاعدہ تجربات سے ثابت ہو رہی ہیں. بھائی ایک ایک چیز عقل کے مطابق ہے بھائی، اگرچہ ہماری عقل میں نہ آئے لیکن ہے عقل کے مطابق. بھائی یہ تو ایک آدمی میں نے مثال ذکر کر دی. شریعت کے ہر حکم میں اسی طرح فائدے ہیں، ہر حکم میں اسی طرح. شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا گیا بھائی مردوں کو. کہتے ہیں بھائی یہ جو ٹخنے ہیں ان کے ساتھ کچھ رگیں ہیں بھائی پنڈلی کی طرف، پاؤں کے پچھلے حصے میں ایڑی سے ذرا اوپر بھائی، ان کو ہر وقت تازہ ہوا کا لگنا ضروری ہے. اگر ان کو
روشنی لگتی رہے اور تازہ ہوا لگتی رہے تو انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے بھائی۔ تو صاحب قدوری نے آپ کو بتلایا کہ کوئی تیز چیز ہو جس کے ساتھ ذبح کر دیں آپ اور خون بہا دیں تو ذبح جائز ہے۔ کہتے ہیں وَيَجُوزُ الذَّبْحُ بِاللِّيطَةِ وَالْمَرْوَةِ وَبِكُلِّ شَيْءٍ أَنْهَرَ الدَّمَ، اور جائز ہے ذبح کرنا بھائی کانے کے چھلکے کے ساتھ، والمروتی اور تیز دھار والے پتھر کے ساتھ، وَبِكُلِّ شَيْءٍ أَنْهَرَ الدَّمَ اور ہر ایسی چیز کے ساتھ جو خون بہائے، إِلَّا السِّنَّ الْقَائِمَ وَالظُّفُرَ الْقَائِمَ مگر وہ دانت جو لگے ہوئے ہیں اور وہ ناخن جو لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ نہیں۔ لگے ہوئے دانتوں اور لگے ہوئے ناخنوں کے ساتھ ذبح جائز نہیں۔ ایک آدمی نے شکار کیا، چھری ہے نہیں، کوئی چیز نہیں ملی، اس نے اپنے دانتوں سے کاٹ دیا، اس کو خون بہانے کی کوشش کی، یہ لگے ہوئے دانتوں کے ساتھ درست نہیں مولانا۔ یا اسی طرح اپنے اس کے ناخن بڑے بڑے تھے اور کوئی چیز نہیں ملی تو اس نے اپنے ناخنوں کے ذریعے کیا کر دیا، اس کا خون بہا دیا۔ کہتے ہیں نہیں بھائی ان کے ذریعے ذبح درست نہیں ہے بھائی، کیونکہ یہاں پر وہ خون بہانے سے جانور نہیں مرے گا بلکہ بوجھ ڈالنے کی وجہ سے کیا ہوگا، وہ مرے گا بھائی۔ تو یہاں بوجھ ڈالنے سے وہ جانور مرے گا، خون بہانے سے نہیں، اور نیز اس کے اندر جانور کے لیے تکلیف بھی زیادہ ہے بھائی، سمجھ میں ہے؟ تو یہ بات حبشی لوگ اس طرح کرتے تھے بھائی، حبش والے، تو اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں إِلَّا السِّنَّ الْقَائِمَ مگر وہ دانت جو لگا ہوا ہو، وَالظُّفُرَ الْقَائِمَ اور وہ ناخن جو لگا ہوا ہو، وَيُسْتَحَبُّ أَن يُحَدَّ الذَّابِحُ شَفْرَتَهُ شفرہ کہتے ہیں چھری کو، اور مستحب ہے کہ تیز کرے ذبح کرنے والا اپنی چھری کو، چھری تیز دھار والی چھری سے جانور کو ذبح کرنا چاہیے تاکہ اس کو تکلیف کم سے کم ہو گئی۔ وَمَنْ بَلَغَ بِالسِّكِّينِ النُّخَاعَ أَوْ قَطَعَ الرَّأْسَ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ وَتُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ بھئی ایک شخص ہے مثلا وہ مرغی ذبح کرنے لگا، آپ نے پڑھا کہ ذبح کے اندر کیا کیا کاٹنا ہے، 4 رگیں کاٹنی ہیں، حلقوم، مری اور دونوں ودج، لیکن طریقہ نہیں آیا اور غلطی سے کیا ہوا، وہ زیادہ گہرائی تک کاٹ دیا جس سے وہ گردن میں جو حرام مغز ہے وہ بھی کٹ گیا۔ کہتے ہیں بھائی یہ حرام مغز کا کاٹنا مکروہ ہے، یا گردن ہی علیحدہ کر دی بھائی، گردن ہی کیا کر دی، علیحدہ کر دی، کہتے ہیں مکروہ ہے ایسا کرنا، البتہ مرغی کھانا جائے، یہ فعل مکروہ ہوا ہے، مرغی مکروہ نہیں ہوئی بھائی، سمجھ میں آئی بات، فعل مکروہ ہے، مرغی نہیں مکروہ، مرغی کھانا جائز ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف کیا کرنا چاہیے، ان 4 رگوں کا کاٹنا کافی ہے، حرام مغز نہ کاٹے پہلے بھائی، یہاں تک کہ خون سارا نکل جائے، جانور کی جان نکل جائے، پھر اس کے بعد یہ کاٹ دے باقی گردن وغیرہ۔ تو نخاع کہتے ہیں حرام مغز کو بھائی۔ وَمَنْ بَلَغَ بِالسِّكِّينِ النُّخَاعَ اور جو شخص پہنچا چھری کے ذریعے حرام مغز تک یعنی اسے کاٹ دیا، او قطع الرأس بھئی آپ کی کتابوں میں او ہے یا واو؟ او ہونا چاہیے، او قطع الرأس یا سر کو کاٹ دیا یعنی الگ کر دیا، کرہ لہ ذالک تو اس کے لیے یہ فعل مکروہ ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے، وَتُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ اور اس کا ذبیحہ کھایا جائے گا۔ میں نے بتلایا کہ وہ جانور مکروہ نہیں ہوا، صرف اس کا یہ فعل کیا ہے، مکروہ ہے۔ وَإِن ذَبَحَ الشَّاةَ مِنْ قَفَاهَا فَإِنْ بَقِيَتْ حَيَّةً حَتَّى قَطَعَ الْعُرُوقَ جَازَ
بھئی ایک آدمی نے بکری کو ذبح کیا لیکن ذبح کا طریقہ نہیں آتا تھا، اس نے گدی کی طرف سے ذبح کر دیا، گردن کے پچھلے حصے کی طرف سے ذبح کر دیا۔ کہتے ہیں اگر اس کی وہ رگیں کٹ گئیں، ابھی یہ مری نہیں تھی، تو پھر تو ذبح درست ہو گئی، اور اگر وہ رگیں کٹنے سے پہلے پہلے وہ مر گئی تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ کہتے ہیں وَإِن ذَبَحَ الشَّاةَ، اور اگر بکری کو ذبح کیا مِن قَفَاهَا، اس کی گدی کی طرف سے، قفا گدی کو کہتے ہیں گردن کا پچھلا حصہ جو کمر کی طرف ہے، فَإِن بَقِيَتْ حَيَّةً، پس اگر وہ زندہ باقی رہی، حَتَّى قَطَعَ الْعُرُوقَ، یہاں تک کہ اس کی وہ رگیں کاٹ ڈالیں، جازت و جائز ہے۔ تو خلاف سنت تو ہوا کام، لیکن بہرحال ذبح ہو گئی، اللہ کا نام لیا، ذبح کیا، ہو گئی۔ وَيُكْرَهُ، اور مکروہ ہے مولانا، جائز تو ہو گیا لیکن مکروہ ہے۔ وَإِن مَاتَتْ قَبْلَ قَطْعِ الْعُرُوقِ لَمْ تُؤْكَلْ، اور اگر وہ بکری مر گئی رگوں کے کاٹنے سے پہلے، لم تُؤْكَلْ، تو اسے نہیں کھایا جائے گا، وہ حرام ہو گئی۔ وَمَسْتَأْنَسَ مِنَ الصَّيْدِ فَذَكَاتُهُ الذَّبْحُ، بھئی ایک ہرن ہے، ہرن کو تو وہاں تو ذبح اختیاری نہیں ہو سکتی، وہاں ہمیشہ کیا ہوتی ہے، ذبح اضطراری، اسے تیر ماریں گے یا کسی جانور کے ذریعے اسے آپ پکڑیں گے۔ لیکن ایک ہرن ہے مانوس ہو گیا، آتا جاتا ہے، بھئی آرام سے پکڑا جا سکتا ہے، کیا اس کو اب ذبح اضطراری اس میں ہے؟ کہتے ہیں نہیں، جب یہ مانوس ہو گیا یہ قابو میں آ سکتا ہے، اب یہاں یہ ذبح اضطراری درست نہیں، بلکہ یہاں کون سی ذبح جائز ہے؟ صرف ذبح اختیاری ہی جائز ہے۔ سورج سمجھ میں آئی؟ آپ اسے پکڑ کے ذبح کریں گے چھری سے تو ٹھیک ہے، اگر تیر مارتے ہیں یہ ذبح اضطراری ہے تو یہ درست نہیں ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وَمَسْتَأْنَسَ مِنَ الصَّيْدِ، اور وہ جو مانوس ہو جائے شکار میں سے، فَزَكَاتُهُ الذَّبْحُ، تو اس کے زکات جو ہے ذبح کرنا ہے۔ وَمَا تَوَحَّشَ مِنَ النَّعَمِ فَزَكَاتُهُ الْعَقْرُ وَالْجَرْحُ، عقر اور جرح کا ایک معنی ہے، یہ عطف تفسیری ہے، زخمی کرنا۔ اور وہ جو وحشی ہو جائے من النعم، چوپایوں میں سے، مویشیوں میں سے، فَزَكَاتُهُ الْعَقْرُ وَالْجَرْحُ، تو اس کا ذبح کرنا زخمی کرنا ہے، یعنی اس میں ذبح اضطراری جائز ہے۔ بھئی ایک جانور وحشی ہو گیا، اب آپ قریب بھی نہیں جا سکتے، گائے بیل وغیرہ ہے تو آپ دور سے چھری یا نیزے وغیرہ مار کر اسے زخمی کرتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے، تو یہ ذبح اضطراری بھی جانور کا کھانا جائز ہے۔ وَالْمُسْتَحَبُّ فِي الْإِبِلِ النَّحْرُ وَإِنْ ذَبَحَهَا جَازَ وَيُكْرَهُ، بھائی اونٹ کے اندر نحر مستحب ہے۔ بھائی نحر کے اونٹ کے بائیں ٹانگ کو باندھ دیا جاتا ہے اور کھڑا کر کے اس کا یہ جو جہاں گردن سینے کے ساتھ مل رہی ہے یہ نرم مقام، بھائی یہ گڑھا سا جو گردن میں پڑا ہوا ہے، لبا جس کا آپ نے ابھی پڑھا عربی میں نام، اس مقام پر نیزے مارے جاتے ہیں، یہ تیز چھری ماری جاتی ہے، یہ نحر کہلاتا ہے۔ یہ اونٹ کے لیے اس میں آسانی ہے، آسانی سے خون نکل جاتا ہے اور جلدی مر جاتا ہے جانور، خون بھی سارا نکل آتا ہے اور جلدی مر بھی جاتا ہے۔ لیکن اگر ذبح کرے تو پھر تو گردن اس کی لمبی ہے، ہمارا نا سمجھ میں آیا، تو اس کے لیے وہ تکلیف والی بات ہے، اسی لیے 3 جگہ پھر ذبح کرتے ہیں وغیرہ۔ تو اونٹ کے لیے نحر میں آسانی ہے تو نحر اسے کیا جائے گا۔ اگر اسے کس نے ذبح کیا تو پھر جائز تو ہے البتہ مکروہ ہے۔ جبکہ گائے بیل اور بھیڑ بکری وغیرہ کے اندر اس میں ذبح مستحب ہے، اور اگر نحر کیا تو نحر بھی جائز ہے البتہ مکروہ ہے۔ تو کہتے ہیں والمستحب فی الابل النحر، اور مستحب ہے اونٹ کے اندر نحر، سمجھ میں نحر مستحب ہے کیونکہ سنت سے اسی طرح ثابت ہے۔ وَإِن ذَبَحَهَا جَازَ، اور اگر اسے ذبح کر لیا تو بھی جائز ہے، وَيُكْرَهُ، مگر مکروہ ہے، تو جائز ہے اور مکروہ ہے۔ وَالْمُسْتَحَبُّ فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ الذَّبْحُ، اور مستحب ہے بقر گائے بیل بھینس وغیرہ، والغنم بھیڑ بکری وغیرہ، گائے بھینس اور بھیڑ بکری وغیرہ میں مستحب الذبح ذبح کرنا ہے کیونکہ سنت اسی طرح ہے۔ فَإِن نَحَرَهُمَا جَازَ وَيُكْرَهُ، بس اگر ان کو نحر کر دیا ان دونوں کو تو جائز ہے اور مکروہ ہے۔
ومن نحر ناقة او ذبح بقرة او شاة فوجد في بطنها جنينا ميتا لم يؤكل اشعر او لم يشعر. بھئی ایک شخص نے گائے ذبح کی یا بکری ذبح کی یا اونٹنی کو ذبح کیا اور اس کے پیٹ میں سے ایک مرا ہوا بچہ نکل آیا، جنین نکل آیا مردہ، تو یاد رکھیے مردہ جنین حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وَمَن نَحَرَ نَاقَةً أَوْ ذَبَحَ بَقَرَةً أَوْ شَاةً، اور جس نے اونٹنی کو نحر کیا یا گائے کو ذبح کیا، او شاطن یا بھیڑ بکری کو ذبح کیا، فوجد فی بطنها جنینا میتا، پس پایا اس کے پیٹ میں مردہ جنین، لم یوکل تو اسے نہیں کھایا جائے گا. اشعر او لم یشعر، اس پر بال آئے ہوں یا بال نہ آئے ہوں. شعر کس کو کہتے ہیں؟ بالوں کو. اشعر او لم یشعر، اس پر بال آئے ہوں یا بال نہ آئے ہوں، یعنی پورا جانور ابھی بنا تھا، وہ بنا ہو یا نہ بنا ہو. ہاں اگر زندہ نکل آیا تو پھر ذبح کے ساتھ اس کا کھانا بھی جائز ہو جائے گا اگر ذبح کر لیا. وَلَا يَجُوزُ أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَلَا كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطُّيُورِ، اور جائز نہیں ہے. ذی ناب، ناب کہتے ہیں کچلی کے دانت کو. بھائی کچلی کا دانت جانتے ہو بھائی؟ یہ اطراف میں آپ کے بھی ہیں، یہ سامنے کے 2-3 دانت چھوڑ کر ایک طرف بھائی نوکیلا دانت ہے بھائی، دوسری طرف بھی اسی طرح نوکدار دانت ہیں بھائی. یہ جو نوکدار دانت ہیں ان کو ناب کہتے ہیں، جمع ہے انیاب بھائی، کچلی کا دانت. تو یاد رکھیے جانوروں کے دانت، بعض کے جو شکار کرنے والے ہیں ان کے سارے دانت اس طرح کے ہیں، نوکیلے ہیں. جو گوشت خور جانور ہیں ان کے سارے دانت کیا ہیں؟ نوک والے ہیں. اس طرح یہ ناب ہیں، انیاب ہیں ان کے انیاب. اور باقی جانوروں کے جو گھاس وغیرہ کھانے والے جانور ہیں، چارہ کھانے والے جانور ہیں، ان کے سارے دانت ہموار ہیں، ان کا کوئی ایک دانت بھی اس طرح نوکدار نہیں. تو جیسی جس کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دانت بھی ویسے بنائے. گوشت خور جانوروں کو نوکیلے دانتوں کی ضرورت تھی، اس کے بغیر گوشت نہیں کھایا جا سکتا، شکار نہیں کیا جا سکتا، ان کو نوکیلے دانت دیے. اور جو چارہ اور گھاس کھانے والے جانور تھے انہیں نوکیلے دانتوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ انہیں ہموار دانت چاہیے تھے تاکہ ان کے ذریعے اچھی طرح چارے کو چبا لیں، تو ان کو ہموار دانت دیے بھائی. جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے دانت دے دیے، جس میں اشارہ ہے یہ گوشت بھی کھا سکتا ہے اور سبزی بھی کھا سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اب آپ کو صاحب حضوری بتلا رہے ہیں کن جانوروں کو کھانا جائز ہے، کن کا کھانا جائز نہیں. کہتے ہیں جن جانوروں کے کچلی کے دانت ہیں ان کا کھانا جائز نہیں، یعنی شکار کرنے والے ہیں. مراد کیا ہے؟ جو جانور شکار کر کے کھاتے ہیں ان کا کھانا جائز نہیں بھائی، وہ حرام ہیں. اسی طرح پرندوں میں سے کون سے پرندے حلال ہیں؟ کہتے ہیں بھائی جو پرندے گھاس وغیرہ کھاتے ہیں، پھل وغیرہ کھاتے ہیں صرف، وہ پرندے حلال ہیں، جیسے طوطا، مینا، فاختہ، چڑیا وغیرہ. اور جو پرندے شکار کرتے ہیں پنجوں کے ذریعے جیسے عقاب وغیرہ، ان کا کھانا جائز نہیں. تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، اور جائز نہیں ہے کھانا ہر کچلی والے جانور کا، مِنَ السِّبَاعِ درندوں میں سے، درندے یعنی جتنے درندے ہیں ان کا کھانا جائز نہیں. وَلَا كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطُّيُورِ، مخلب کہتے ہیں پنجے کو، ذی مخلب پنجوں والے. زیناب کا جیسے کیا معنی تھا؟ کچلی کے دانتوں والے، اور ذی مخلب کا معنی پنجوں والے. اور نہ ہر پنجوں والے کو مِنَ الطُّيُورِ، کس میں سے؟ پرندوں میں سے، یعنی ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہے.
آسان لفظوں میں یوں کہو جو درندے اور جو پرندے شکار کر کے کھانے والے ہیں ان کا کھانا جائز نہیں. ولا باس باکل غراب الزرع، اور کوئی حرج نہیں ہے کھیتی کا کوا کھانے میں. کھیتی کے کوے کے کھانے میں کوئی حرج؟ بھئی یہ کوے کی کوئی خاص قسم ہے جو صرف کھیتی وغیرہ کھاتا ہے، سبزہ یا گھاس وغیرہ یہ چیزیں کھاتا ہے، گندگی اور وغیرہ مردار چیزیں نہیں کھاتا، جو شکار نہیں کرتا. ولا یوکل الابقع الذی یاکل الجیفا. ابقع کا معنی ہے چتکبرا کوا. چتکبرا کوا یہ کوئی کوا ہے، سفید سے داغ ہوتے ہیں اس پر. بھائی ولا یوکل الابقع الذی یاکل الجیفا، اور چتکبرا کوا نہیں کھایا جائے گا وہ جو کہ مردار کھاتا ہے. جیف جمع ہے جیفت، ان کی مردار کو کہتے ہیں. وَيُكْرَهُ أَكْلُ الزَّبُعِ، اور مکروہ ہے بجو کا کھانا. بجو مردار کھاتا ہے، گندگی کھاتا ہے، اس کا کھانا مکروہ ہے. وَالزَّب، زب کہتے ہیں گوہ کو. بھائی گوہ جانتے ہیں نہیں جانتے؟ یہ چھپکلی کی طرح ایک بڑا جانور ہے. بھائی بڑا جانور گوہ کہتے ہیں، اس کا کھانا مکروہ ہے. والحشرات کلھا، اور تمام حشرات جو ہیں ان کا کھانا مکروہ ہے، تمام کے تمام مکروہ ہیں. ولا يجوز اکل لحم الحمر الاہلیۃ والبغال، اور جائز نہیں ہے. حمر جمع ہے حمار کی. حمار اہلی کہتے ہیں گھریلو گدھا یعنی پالتو گدھا، اور جائز نہیں ہے حمر اہلیہ پالتو گدھوں کا گوشت کھانا. والبغال، بغال خچر. بھائی ولا يجوز اکل لحم الحمر الاہلیۃ والبغال، اور جائز نہیں ہے پالتو گدھوں اور خچروں کا گوشت کھانا. وَيُكْرَهُ أَكْلُ لَحْمِ الْفَرَسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اور مکروہ ہے گھوڑے کا گوشت کھانا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. مکروہ ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ لیکن روایات میں آتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے موت سے 3 دن پہلے رجوع کر لیا تھا کہ گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے. گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے. بھائی سمجھیں؟ اسی طرح گھوڑی کا دودھ پینا بھی جائز ہے. ولا بأس بأکل الارنب، اور کوئی حرج نہیں ہے خرگوش کے کھانے میں. ارنب خرگوش. بھائی وَإِذَا ذَبَحَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَهُرَ جِلْدُهُ وَلَحْمُهُ إِلَّا الْآدْمِيَّ وَالْخِنْزِيرَ. بھائی وہ جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کو اگر آپ ذبح کر دیں تو ذبح سے جسم سے سارا خون نکل جائے گا. ذبح شرعی طریقے پر ذبح کر دیں گے تو یاد رکھیے اس کی کھال بھی پاک ہو گئی، اس کا گوشت بھی پاک، یعنی نجس نہیں. یہ معنی نہیں کہ حلال ہو گئے کھا بھی سکتے ہیں، یعنی نجس نہ رہے، یعنی نجس نہ رہے. اب وہ گوشت اگر کپڑوں کو لگ گیا کچھ تو آپ یہ نہ کہیں یہ کپڑے نجس ہو گئے، یا پانی میں پڑ گیا تو آپ یہ نہ کہیں یہ پانی کیا ہو گیا نجس، کیونکہ ابھی صاحب قدوری نے بتلا دیا آپ کو کہ جس جانور کا گوشت نہیں کھایا جاتا اسے بھی جب آپ شرعی طریقے سے کیا کر دیتے ہیں ذبح کر دیتے ہیں تو پھر اس صورت میں وہ خون نکل گیا. نجس تو خون تھا، جب خون نکل گیا تو باقی پاک ہو گیا. تو کہتے ہیں وَإِذَا ذَبَحَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَهُرَ جِلْدُهُ وَلَحْمُهُ، اور جب ذبح کر دیا اس چیز کو، اس جانور کو کہ اس کے گوشت کو نہیں کھایا جاتا، طَهُرَ جِلْدُهُ وَلَحْمُهُ، تو اس کی جلد بھی پاک ہو گئی اور اس کا گوشت بھی پاک ہو گیا. إِلَّا الْآدْمِيَّ وَالْخِنْزِيرَ، مگر آدمی اور خنزیر کہ ان کا یہ حکم نہیں، ان آدمی اور خنزیر کا یہ حکم نہیں ہے مولانا. فإن الزکاۃ لا تعمل فیہما، اس لیے کہ ذبح کرنا ان میں کوئی عمل نہیں کرتا، ذبح سے ان میں کوئی عمل نہیں ہوتا. خنزیر میں اس کی نجاست کی وجہ سے اور انسان میں اس کی شرافت کی وجہ سے. ولا یؤکل من حیوان الماء الا السمک، اور نہیں کھایا جائے گا پانی کے حیوانات میں سے مگر مچھلی کو. صرف مچھلی پانی کے جانوروں میں سے حلال ہے اور کوئی چیز نہیں. وَيُكْرَهُ أَكْلُ الطَّاخِ مِنْهُ، طاخی
پانی کے اوپر تیرنے والی، مراد وہ مچھلی ہے جو مر کر پانی کے اوپر آ جائے، مر کر کیا ہے پانی کے اوپر آ گئی، الٹی اب تیر رہی ہے پانی پر، اس مچھلی کا کھانا مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جو خود مر کر پانی کے اوپر اب تیر رہی ہے بھائی، اس کا کھانا مکروہ ہے۔ کہتے ہیں وَيُكْرَهُ أَكْلُ الطَّافِي مِنْهُ، اور مکروہ ہے سمک طافی کا کھانا اس میں سے، وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْجِرِّيثِ، اور کوئی حرج نہیں ہے جریس مچھلی کے کھانے میں، جریس ایک قسم کی مچھلی ہے اس کا نام ہے، وَالْمَارْ ماہی، اور مار ماہی مچھلی کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کو اردو میں بام مچھلی کہتے ہیں بھائی۔ بام مچھلی جانتے ہیں نہیں جانتے؟ سانپ نما مچھلی ہوتی ہے، بڑی مضبوط طاقتور مچھلی بھائی، البتہ ہے مچھلی ہی، اور تو اسے مار ماہی یہ فارسی لفظ ہے بھائی، اور مار ماہی کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ أَكْلُ الْجَرَادَةِ، اور ٹڈی کا کھانا جائز ہے، وَلَا زَكَاةَ لَهُ، اور اس کے لیے ذبح بھی نہیں ہے، ٹڈی بغیر ذبح کے اس کا کھانا جائز ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ خاص قسم کی ٹڈی ہوتی ہے بھائی، اور فصلوں پر حملہ آور ہوتی ہے، اور کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ہوتی ہے، جس علاقے میں کہتے ہیں یہ چلی جائے ساری کی ساری فصلوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں بھائی، پوری فصلوں کو ڈھانپ لیتی ہیں بھائی، پوری فصلوں کو ڈھانپ لیتی ہیں بھائی، جیسے جب یہ اڑتی ہیں چلتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی گرد و غبار آ رہا ہے بھائی، یا بادل آ رہے ہیں بھائی، اس طرح پورے علاقے پر چھا جاتی ہیں، اور جہاں آتی ہیں جاتی ہیں پوری فصلوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ سمجھ میں آئے؟ یہ ایک انگلی کے برابر، یہ ایک انگلی یا اس سے برابر لگ بھگ بڑی بڑی ہوتی ہیں، تو ان کا کھانا جائز ہے، اور ان میں ذبح بھی نہیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے 2 جانور ہیں ان میں ذبح نہیں ہے، ایک مچھلی ایک ٹڈی بھائی، مچھلی، اور مچھلی میں بھی آپ جانتے ہیں ذبح نہیں ہے، مچھلی کو پکڑا جال کے ذریعے باہر نکال لیا، وہ خود ہی مر گئی، تھوڑی دیر بعد اس کا کھانا جائز ہے۔ چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔